بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور عزیزہ بہنوں، یہ کام کرنے والی بہنوں کا جوڑ ہر 2-3 مہینے پر یا 3-3.5 مہینے پر جو ہوتا ہے، یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالی مقصد کے لیے ہم سب کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بعض بہنوں کے ذہنوں میں بات یہ ہو کہ وہی آج جوڑ کا دن ہے تو ہماری کارداری ہوگی اور اس کے بعد کچھ قابل مذاکرہ چیزوں کے مذاکرے کیے جائیں گے اور کوئی نئی باتیں رہبری میں آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، آج تک جو ہم کرتے آئے ہیں انہی باتوں کو کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہمارا اللہ وہی کا وہی ہے، ہمارے نبی وہی، ہمارا قرآن وہی، ہمارا دین وہی، تو ہمارے دین کی محنت بھی وہی اور دین کی باتیں بھی وہی۔ یہ جو جمع ہونا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے جس بڑی بات کی ہم کو توفیق دی ہے، دین کی سمجھ دی اور دین کی محنت میں ہم سب کو لگایا ہے، ہم انسان ہیں تو اس میں دانستہ غیر دانستہ چک ہو جاتی ہے، غفلت ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو پھر اس عالی مقصد سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اس کہنے سننے کے ذریعے سے تازگی آ جاتی ہے، اور یہ ہم سب کے ضرورت کی چیز ہے کہ تازہ ہوتے رہنا، اپنے فکروں کو تازہ کرنا، اپنی طبیعتوں کو اس کے لیے آمادہ کرتے رہنا۔ اس کے لیے کہنے سننے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی جی آپ انہیں یاد دہانی کریے، یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، غیر محسوس طریقے سے آدمی میں غفلت آ جاتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے غفلت کے ذریعے سے یا دھوکے کے ذریعے سے اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے تو آدمی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ اس دنیا میں بہت سو پر اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں جو عام بندے اس میں شامل ہیں، لیکن ہمارا یہ مجمع، ہمارا یہ مردوں کا اور آپ بہنوں کا مجمع اللہ کے خصوصی انعام کا مستحق ہے۔ اللہ نے خصوصی انعام کا ہم کو حقدار بنا دیا۔ ہم اہل نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس میں سے حصہ نصیب کر دیا کہ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، بغیر ہماری استعداد کے، بغیر ہماری صلاحیتوں کے اللہ نے دین کی طرف ہمارا رخ کر دیا، اور اللہ نے اپنے فضل سے دین کی محنت کی طرف ہمارا رخ کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ یقین کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ورنہ ہم دیکھیں کہ ہم سے زیادہ باصلاحیت، ہم سے زیادہ با استعداد لوگ ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں ہے، اور وہ اس کام کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، اس کام کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں،
لیکن اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہیں ہوئی. تو اب وہ اس کام کو اچھا سمجھنے کے باوجود نہ ان کا رجحان دین کی طرف ہے، نہ ان کا رجحان دین کی محنت کی طرف ہے. اور ہم اپنی کمزوریوں کے باوجود ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیسی کیسی کمزوریاں ہیں، ہم عیبوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ہماری حالت سے ہم خوب واقف ہیں. اللہ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی اور ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا اور دین کی محنت کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جس کو یہ چیز مل جائے وہ اس پر اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چیزیں ملنے پر خوش ہوتے ہیں. ڈگری والوں کو ڈگری مل جائے، کاروبار کرنے والوں کو نفع مل جائیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر خوش ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا کے جتنے لوگ جو چیزیں جمع کرتے ہیں ان کی ساری جمع کرنے والی چیزوں کے مقابلے میں اللہ نے جو توفیق آپ کو دی ہے وہ اس سے بڑی ہے. ہاں، تو ہم اللہ کا احسان مانیں کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں جمع کی جا رہی ہے ان ساری چیزوں کے جمع کرنے کے مقابلے میں یہ توفیق بہت بڑی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس خوشی کا حق کیا ہے؟ کہ اس خوشی کا حق یہ ہے کہ ہم اس بڑی نعمت کی قدر کرنے والے بنیں، قدر کرنے والے، کہ اللہ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کا بندہ اس کی قدر کرے. ہاں، جب قدر ہوتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. اور ناقدری پر ہم ہمیشہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ اللہ نعمت کو لے لیتے ہیں. تو اس محنت کے دوران میں سب سے پہلی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، یہ محنت سے کیا چیز چاہی جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ پتہ ہے تو پھر اس کی قدر کرنا آسان ہوگا، اور پتہ ہی نہیں ہے تو قدر کیسے کریں گے. ایک آدمی کے پاس ایک ٹوپی ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ ٹوپی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور ٹوپی کیوں دی جاتی ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے ہوتی ہے تو وہ اس کو سر پر رکھے گا، اس سے نفع اٹھائے گا. ورنہ اگر اسے پتہ نہیں چلے گا تو اس سے وہ پوتا مارے گا، اسے پتہ نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس، ایک خاتون کے پاس اوڑھنی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اوڑھنی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اوڑھنی کیوں بنائی گئی ہے، تو وہ اس سے پوتا مارے گی. لیکن اگر اسی کو پتہ چلے کہ یہ سر پر رکھنے کے لیے ہیں تو پھر اس کو اوڑھنی بنائے گی، وہ سر پر رکھے گی. ایسی اس عظیم محنت جو ہمیں اللہ نے دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس سے کیا بات چاہی جاتی ہے، یہ مقصد ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں رہے. اگر وہ مقصد سامنے رہے گا تو پھر اس مقصد کی طرف ہماری گاڑی جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے اس کا احتساب آدمی کرے گا. ایک آدمی کو یہاں سے بمبئی جانا ہوتا ہے تو بمبئی کے اسٹیشن وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے پہلے بڑودہ آتا ہے، پھر اس کے بعد بھروچ آتا ہے، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد نوساری، پھر بلساڑ، پھر بمبئی. تو جیسے جیسے گاڑی منزل کی طرف جائے گی تو آدمی بورڈ دیکھتا ہے کہ بڑودہ آیا نہیں آیا، بھروچ کی طرف بڑھا ہی نہیں بڑھ رہے. تو وہ اس کی منزل کے نشان آتے رہیں گے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی رہے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے. لیکن ایک آدمی بڑودے کی طرف جا رہا ہے اور بورڈ میں داہود لکھا ہوا آیا، تو داہود تو دلی کی طرف ہے، تو ایک دم وہ پریشان ہو جائے گا کہ میری گاڑی منزل کی طرف نہیں ہے اور کسی راستے پر ہے. یا ایک آدمی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے لیکن آثار منزل نظر نہیں آتے، منزل کے نشان نظر نہیں آتے، تو تشویش کرے گا بار بار کہ بھائی ہم صحیح جا رہے ہیں نا، بھائی کسی سے پوچھ لو ہم صحیح جا رہے ہیں نا، کسی سے معلوم کر لو، کیونکہ آثار نظر نہیں آتے. تو ایسے اس عظیم محنت میں لگنے کے بھی آثار ہیں، اس کی ایک منزل ہے. اگر وہ منزل سمجھ میں آئی ہوگی تو اس کے آثار کو دیکھ کر اندر سے خوشی ہوگی، اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اس کے آثار کو دیکھ کر اندر سے خوشی ہو. حدیث میں آتا ہے اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فافهم انت مؤمن، کہ تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ غمگین کر دے تو سمجھ کہ تو ایمان والا ہے. تو نیکیوں کو دیکھ کر آدمی کو خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور گناہوں کو دیکھ کر غمگین ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. تو نیکیاں اور گناہوں سے بچنا یہ دونوں
کہ اس محنت کے مقاصد میں داخل ہے کہ آدمی اس محنت کے ذریعے سے جو چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی کوئی چاہت نہیں. مولانا الیاس صاحب جو فرماتے تھے وہ بنیادی بات ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز کو لے کر آئے ہیں وہ چیز اس امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, دوبارہ امت اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں. یہ اس محنت کا مقصد ہے. ہاں, اللہ کے نبی علیہ السلام کس حال میں بھیجے گئے تھے تو ہم غور کریں گے, تصور کریں گے تو اللہ پاک نبیوں کو ایسے حال میں بھیجتے ہیں کہ دنیا جہالت سے اور برائیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے, کہ پوری دنیا برائیوں سے بھری ہوئی ہے, پورے علاقے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہر نبی کو اللہ پاک اندھیروں میں بھیجتے ہیں اور نبی کی محنت سے وہ اندھیرا چھٹتا ہے اور امت اجالے میں آتی ہے. جب ضلالت عام ہو جاتی ہے, گمراہی عام ہو جاتی ہے تو اللہ نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑے اندھیرے میں بھیجا گیا. 600 سال کا اندھیرا تھا اور 600 سال کی جہالت تھی اور 600 سال کا کفر تھا. وہ بہت بھاری کفر ہے, لمبا سلسلہ ایسا رہا کہ جس میں کوئی محنت کرنے والا نہیں آیا ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسے ماحول میں بھیجا تھا. اور اس زمانے کی جاہلیت اتنی بڑی جہالت تھی کہ اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہلیت نہیں, وہ جہالت نہیں تھی, جاہلیت تھی. جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ کہ جہالت کو کسی چیز سے غفلت برتنا, اور جاہلیت کا مطلب کہ کوئی چیز خود اس کا وصف اختیار کر لے, کہ وہ خود ہی جاہل بن گیا, اس کی باڈی ہی جاہل بن گئی. تو گویا وہ زمانے میں جہالت نہیں ہے, وہ زمانہ ہی جہالت ہے. ایک ہے زمانے میں جہالت اور ایک جہالت ہی زمانہ, دو میں فرق ہے. تو وہ ایسی جہالت تھی کہ رچ بس گئی تھی ان کے اندر, اور ایسے ایسے اعمال اس جہالت کی وجہ سے ان سے ہو رہے تھے کہ نہ پوچھو بات. کیسے اعمال ہو رہے ہیں کہ بیت اللہ کا بغیر کپڑوں کے طواف ہو رہا ہے, لڑکی کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے, نسلوں میں لڑائیاں چل رہی ہے. ایسی ایسی چیزیں جو پہلے نہیں سننے میں آئی تھی. لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی محنت کی برکت سے یہ ساری جہالت کو ختم کر دیا اور یہ ساری بے دینی کو ختم کر دیا. اور انہی لوگوں کو جن کے لیے ساری باتیں تھی کہ ان کی زندگیاں ایسی ہے, اللہ پاک نے نبی کی محنت سے اس کو ایسا چمکایا اور ایسا سنوارا کہ اس مجمع کو بہترین مجمع کہا گیا. اولئک ھم خیر البریہ, اللہ کی دھرتی کے وہ بہترین لوگ ہیں, سب سے پاکیزہ لوگ ان کو کہا گیا. اور ان پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت نے جو اثر کیا وہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ وہ اس امت کے لیے نمونہ بنے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, کہ ان میں سے جس کی بھی اتباع کی جائے کہ وہ منزل مقصود پر آدمی کو لے جائے گا. افراد بھی ایسے بنے اور ان کے گھر بھی ایسے بنے, ان کے گھر, ان کا معاشرہ, ان کا ماحول, مدینہ منورہ کہ افراد بھی بنے اور ان کی محنت کی برکت سے محلے بھی بنے, گھرانے بھی بنے, افراد بھی بنے. سب سے بدترین جگہ دنیا کی جو ہے وہ بازار ہے. بازار سب سے بدترین جگہ, کیونکہ بازار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا غیر بہت بولا جاتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار بھی ایسے بنے کہ ہماری مسجدوں کے نقشوں پر آ گئے, ہماری مسجدوں کے نقشوں پر ہمارے بازار آ گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی محنت میں کتنی تاثیر ہوگی, کہ افراد کو سنبھالا اس محنت نے, گھرانوں کو بنایا, گھرانے بھی بنے, گھرانے, گھر کا ایک ایک فرد صحیح رخ پر آیا ہے. گھرانے ایسے بنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مردوں کو مردوں کے حوالے کرتے تھے اور عورتوں کو عورتوں میں بھیج دیتے تھے. تو جب عورتیں عورتوں میں جاتی تھی تو تھوڑے دن ان کے بیچ میں قیام کرتی تھی تو وہ گھرانے سے ان کو دین مل جاتا تھا. ہاں, تو گھرانے کو بھی سنبھالا. پھر مدینہ منورہ ایسا پاکیزہ بنا, ایسا پاکیزہ بنا کہ وہاں کا معاشرہ کہ بے ایمان اگر آ جاتا تھا تو 2-4 دن اگر اس معاشرے میں رہے تو وہاں کا ایمان کا اثر اس پر پڑتا تھا. اور سب سے بدترین جگہ جو بازار ہے وہ بھی سنبھل گئی. ایسی طاقتور چیز حضور علیہ السلام والی محنت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو کرنے اول کا ہیرا سمجھتا ہوں اور نبیوں والا کام سمجھتا ہوں.
یوں فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو نبیوں والی محنت یقین کرتا ہوں. اس کا مطلب کہ جس طرح اس محنت نے قرن اول میں سارے باطل کو پر جھاڑو پھیر دیے اور ساری برائیوں کا صفایا کر دیا، ایسے اگر اس محنت کو اس کے حق کے ساتھ کیا جائے گا تو اس زمانے کے باطل کو بھی یہ محنت صاف کرے گی. مولانا علیہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب کہ جس طرح قرن اول میں اس کے ذریعے سے برائیوں کی صفائی ہوئی ہے، اس طرح اللہ پاک اس زمانے کی برائیوں کو صفائی کریں گے. ہاں، اس میں ایسی زبردست طاقت ہے اور ایسی تاثیر ہے. تو پھر اس کا نفع کیسے ملے گا؟ کہ اس کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں کہ اس کی یہ تاثیر کیسے ظاہر ہو. کہ اس کے لیے دو چیزیں بنیادی ہے. ایک اس کی چیز ہے کہ اس کو اچھے نیت سے کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک اس بندوں کو جو دیتے ہیں وہ ان کی نیتوں پر دیتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کا استحضار. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے دیا جائے گا وہ میری نیت پر مجھے دیا جائے گا. تو میں کیوں کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے اس کے کرنے کی، یہ پہلی بات ہے. کیونکہ اگر ہماری کوئی نیت نہیں ہوئی تو اس کے عمل تو ہو جائے گا، لیکن نیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں وہ عمل بغیر تاثیر کا ہوگا. ہاں، نیت کو ہمارے ہر عمل میں دخل بنایا ہے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہمارے مجمع کا دکھ ہی ہے کہ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے. پھر فرماتے تھے کہ مجمع 3 قسم کا ہے. ایک مجمع وہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے نیت بنا کر کرتا ہے، ایک مجمع وہ ہے جو بغیر نیت کے عمل کرتا ہے، اور ایک مجمع وہ ہے کہ جو بری نیت سے عمل کرتا ہے. دیکھیں گے چلو کیا کہتے ہیں، کوئی بات تو بھولیں سدھاریں گے، بھولیں دیکھیں گے، تو یہ ہوتا ہے. پھر فرماتے تھے کہ اکثر مجمع جو ہوتا ہے وہ بغیر نیت کے عمل کرنے والا ہوتا ہے، کہ ان کی کوئی نیت ہی نہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن کوئی نیت نہیں. ابھی ہم سوچا کبھی یہاں اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، آپ بہنوں نے کیا نیت کی ہے یہاں کہ بھئی آج کام کرنے والی بہنوں کا جوڑ ہے تو چلو ہم شریک ہو جائیں گے. ہم مردوں نے کیا نیت کی ہے، بات کرنے والے نے کیا نیت کی ہے، بات سننے والوں نے کیا نیت کی ہے. کہ ہماری ہر بات میں ہم 2 نیتیں ہوگی. ایک تو یہ کہنا سننا ہماری زندگیوں میں خیر کے آنے کا اللہ ذریعہ بنا دے، یہ ہمیں نیت کرنی پڑے گی. کہنے والے کو بھی، سننے والیوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، کیونکہ کہنے سننے کو اللہ پاک نے خیر کا ذریعہ بنایا ہے. تو کیا ہم نے اس کی نیت کی ہے؟ ہر آدمی جائزہ لے. اور دوسرا، ہمارے اس جمع ہونے کو اللہ عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یہ ہماری نیت میں ہونا پڑے گا. اگر یہ ہے تو یہ کہنا سننا مجھے بھی نفع دے گا، آپ کو بھی دے گا، اور اس کے اثرات عالمگیر ہوں گے. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم ابھی بیٹھے تھے تو ہم نے کوئی نیت بنائی تھی؟ تو اس طرح بہت بڑے اعمال ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی نیت نہیں ہوتی. اور اگر نیت کے بغیر آدمی کام کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے صبح سے شام تک بھوکا رہا اور کوئی نیت نہیں کی. تو کیا اس کا روزہ شمار ہو جائے گا؟ عرفات میں ایک آدمی حج کی نیت سے گزر بھی جائے تو اس کا وہ حج ہو جاتا ہے، 1 منٹ کے لیے گزر جائے تو. لیکن اگر ایک آدمی نے نیت نہیں کی اور پورا دن وہاں پڑا رہا تو کیا حج ہو جائے گا؟ آپ عرفات میں دیکھو کہ وہاں پانی بیچنے والا اور پتہ نہیں چیزیں بیچنے والا صبح سے شام تک عرفات کے میدان میں گھومتا ہے. حالانکہ عرفات تو ایسی مبارک جگہ ہے کہ اگر کوئی نیت کر کے وہاں سے ہوائی جہاز سے بھی گزر جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا. لیکن بغیر نیت والا وہاں صبح سے شام تک گھومتا ہے تو کیا ان کا حج شمار ہو جائے گا؟ حج نہیں شمار ہوگا. تو ایسے بغیر نیت کے بڑے کام ہو جاتے ہیں لیکن نیت نہیں ہوتی. ہر آدمی جائزہ لے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ تعلیم کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو کیا نیت بنا کر جاتے ہیں. ہمارا جو بڑا نقصان ہے وہ نیتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے ہے کہ ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی کہ بھئی ایک تعلیم کا عمل ہے، میرے ذمہ تعلیم آئی ہے اس لیے میں تعلیم کرنے جا رہی ہوں. 6 صفات والی یہ کہتی ہے کہ میرے ذمہ 6 صفات آئے ہیں اس لیے میں جا رہی ہوں. کہ سب سے پہلے یہ کام جو ہے وہ ہر کرنے والے کی اپنی اصلاح کی نیت سے کرنا ہے کہ اس محنت سے اللہ پاک پوری دنیا کے باطل کو ختم کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے سب سے پہلے تو میرا باطل ختم کر دے اللہ. ہاں، تو ہر ایک کو اپنی نیت بنانی پڑے گی. پہلے زمانے میں ہم بزرگوں سے ایک بات سنتے تھے، اب تو کم لوگ بولتے ہیں
کہ جب تبلیغ میں 3 دن جاتے تھے کہاں جا رہے ہو تو یوں کہتے تھے کہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. یہ جملہ زبانوں پر عام تھا, اب یہ جملہ کم ہو گیا, اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. عربی میں اصلاح کس کو کہتے ہیں کہ بگڑے ہوئے کو ٹھیک کرنا, غلط کو صحیح کرنا, اس کو کہتے ہیں اصلاح. تو گویا ہر محنت میں لگنے والا یہ ذہن بنتا تھا کہ میرے اندر بہت عیب ہے, میرے اندر نقص ہے, میرے اندر ضعف ہے, اب میں اللہ کے راستے میں جا کر اپنے عیب کو ختم کرنے کی محنت کروں گا. اور وہ ختم کرنے کی محنت کیسے کرے گا کہ ختم کرنے کی محنت وہاں جو کرنے کے اعمال ہیں ان اعمال میں مشغول ہو کر, اور جن چیزوں سے بچنے کی باتیں کہی گئی ہے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے, تو پھر وہ ان اعمال میں مشغول ہونا اس آدمی کو صحیح رخ پر ڈال دیتا تھا. وہاں تعلیم ان کو سنائی جاتی ہے گھنٹوں بھر, تو اس تعلیم میں بیٹھنا, اس میں صحابہ کی صحابیت کی زندگیوں کو گھنٹوں بھر سننا. جب وہ کتاب سنی جاتی تھی تو آدمی سوچتا تھا کہ میں کیسا ہوں اور یہ کتاب میں مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ لکھا ہے, تو ہم میں اور اس میں کتنا فرق ہے, آدمی یہ سوچتا تھا. تو پھر فوراً اس کے بعد وہ توبہ اور استغفار اور معافی کرتا تھا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور ایک مسلمان میں ہوں جو میں ہوں, لیکن میری مسلمان میں اور اس اسلام میں تو بہت بڑا فرق ہے. میری نماز میں اور اس کتاب میں جو نماز لکھی گئی اس میں بڑا فرق ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی 4 مہینے میں چلوں میں آدمی اپنی زندگی کو تبدیلی پر لاتا تھا, کیونکہ اس نے نیت کی ہے. جب اس نے نیت کیا پھر اللہ اس کو اس کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اور جب نیت نہیں کی ہوتی ہے اور خالی 4 مہینے چلے لگانے کا ہوتا ہے تو بہت سارے 4 مہینے لگا کر آتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا جس دن 4 مہینے میں سے آئے اس دن کی بھی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے. جس دن 4 مہینے میں سے جا کر آئے اس دن مسجد کے گھشنا بھی نہیں جوڑتے. کیا بات ہو گئی کہ ان کی نیتوں کی کمزوری نے ان کو ایسا کر دیا ہے. تو ایک تو ہماری حسن نیت, یہ بڑی بات ہے, تو یہ عمل تاثیر ظاہر کرتا ہے. اور دوسرا عمل کو بھی اچھے حسن اسلوب سے کرنا. عمل کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تم سے یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے کون عمل کو اچھا بنائے گا وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایک اچھی نیت بنانی پڑے گی اور جس عمل کو کیا جا رہا ہے اس کو اچھا بنانا پڑے گا. ہاں, ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنا ہے تو سال میں آنے والی خیر سلوٹوں میں آ جائے گی, اور اگر نبی والی محنت کو خراب کیا گیا تو پھر سال میں آنے والا شر بہت جلدی آ جائے گا. ہاں, عمل اس وقت تاثیر ظاہر کرتا ہے جب اس کو اس کے اسلوب کے ساتھ حق کے ساتھ ادا کیا جائے. آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا ایک نماز وہ ہے جو آسمان پر جاتی ہے, اور ایک آدمی نے نماز پڑھی اور وہ اس کی نماز اس کے منہ پر ماری گئی. حالانکہ نماز تو دونوں کی ہوئی, لیکن ایک کے منہ پر ماری گئی اور ایک کی نماز آسمانوں پر گئی. ایک کا قرآن پڑھنا آسمانوں پر گیا اور ایک کا قرآن پڑھنا خود قرآن پڑھنے والے پر بد دعا کر رہا ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی کہ جس قرآن پڑھنے والے نے صحیح نہیں پڑھا اس پر وہ قرآن بد دعا کرے گا. ایک حج میں جانے والے کو لبیک کہا جاتا ہے اور ایک کو لا لبیک کہا جا رہا ہے. تو عمل تو دونوں نے کیا, لیکن ایک نے قبولیت رکھی اور ایک مردود ہو گیا. ایسے تبلیغ کی محنت بھی کہ ایک کام کرنے والے کا اپنی ذات کو بھی نکھارتا جاتا ہے, محنت کا کرنا نکھارتا جاتا ہے, اور وہ بندہ اس کی محنت ذریعہ بنتی چلی جاتی ہے اس کے گھرانے کے بننے کا, اس کے محلے کے بننے کا, پھر اس کے بعد اس کی برکت اس کے گاؤں میں, اس کے ضلع میں, اس کے صوبے میں, اور پورے ملک اور پوری دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں. آپ دنیا میں ایسے لوگ دیکھیں گے کہ جو اکیلے دنیا میں تھے لیکن ان کی محنت کی برکتیں ایسی پھیلی کہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں کام ہوا ہے. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ علاقوں کے علاقے, بستیوں کی بستیاں ان کی محنت کی برکت سے اٹھی ہے. وہ یہاں سے بہت جھیل کر گئے, لیکن اللہ نے ان کے نقل و حرکت کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اضلاع میں جو کام پہنچا, صوبوں میں کام پہنچا, ملکوں میں کام پہنچا, اس کا ذریعہ انسان ہی تو بنے ہیں, اور کون بنے ہیں. ہاں, تو بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں, اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی تبلیغ میں گزار دی لیکن موت تک زندگی سنوری نہیں ہے, لوگوں میں قابل اطمینان نہیں بنے, قابل اعتماد نہیں بنے, زندگی اعمال کی عادی نہیں بنی ہے. ہاں, اگر کسی کا ایسا ہوا تو اس سے بڑا کسی کا نقصان نہیں. سب سے بڑا نقصان والا آدمی یہ ہے کہ پانی بھی پی رہا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, کہ اس کو جوع البقر کی بیماری ہے.
ایسے ایک آدمی دین زندہ کرنے کی محنت میں لگا ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں آ رہا ہے، کہ اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں ہے کہ دین کی محنت میں لگا ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں آ رہا ہے. سب سے بڑا نقصان اس کا ہے. ہاں، اس کے کہنے سننے سے اور تو دیندار بن رہے ہیں، لیکن وہ خود کہنے سننے والا دیندار نہیں بنا. یہ جو ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ ان چیزوں کو آپس میں سوچنا، سمجھنا، اس کی فکریں کرنا، کہ کیوں کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن شیطان لگا ہوا ہے، ہمارا نفس لگا ہوا ہے، اور نفس اور شیطان اس کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے جو زیادہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے. اس لیے کہ چور ہمیشہ مالدار کے گھر میں آتا ہے، غریب کے گھر میں نہیں آتا. جہاں مالدار ہے وہاں چوری ہوتی ہے، غریبوں میں نہیں ہوتی. ہمارا یہ جو مجمع ہے کام میں لگا ہوا وہ مالدار مجمع ہے دین کے حساب سے. دو قسم سے وہ مالدار ہے. ایک تو اپنی ذاتی زندگیاں اوروں کے مقابلے میں ان کی بنی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے اور خوبیوں والی بنتی روز چلی جا رہی ہے. اور دوسرا ان کی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ہزاروں لاکھوں انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں. ہاں، آپ کو نہیں پتا ہے، ہمارے مردوں کو اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے ان محنتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے کہاں کہاں کیا کیا تاثر پیدا کیے. یہ تو جب مسجدوں میں جماعت آتی ہے تو میری عادت ہے، میں کبھی پوچھتا ہوں کہ آپ تبلیغ میں کیسے لگے، آپ تبلیغ میں کیسے لگے، آپ تبلیغ میں کیسے لگے. تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی جماعت آئی تھی، اس کی یہ بات میرے اوپر اثر کر گئی. ابھی ہم 2-3 دن پہلے یہاں بیٹھے تھے ہمارے ایک حاجی صاحب کے بینسوں پر، تو ایک لڑکا ملاقات میں آیا. میں نے اس کو پوچھا، وہ ان کے فیملی میں درگاہ پرستی ہے، لوگ درگاہ کو بہت مانتے ہیں. تو یہ لڑکے کو میں نے پوچھا تو کیسے تبلیغ میں لگ گیا. وہ ماڈل ہے اس کا، اپنے گاؤں کا ماڈل. تو اس کے ساتھ 30-35 بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں جب وہ جماعت میں جاتا ہے، 3 دن چلا تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو بہت سخت ورودھی تھا اور وہ بہت خوبصورت لڑکا. تو اس کو میں نے پوچھا تو کیسے تبلیغ میں لگا. تو اس نے کہا کہ ہماری مسجد میں جماعت آئی تھی تو میں ایسے ہی بیٹھ گیا. تو انہوں نے بیان میں یہ جملہ کہا جو مجھے لگ گیا. بس وہ جماعت میں گیا، اس کو لگ گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ بچہ آج ماشاءاللہ اپنے ساتھ ہر مہینے 3 دن لگائے 30-35 آدمیوں کو لے کر. اب اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ جماعت والے کو کہ میرے جملے نے اس لڑکے پر یہ اثر کیا. ہم لوگ رائیونڈ میں تھے، ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، حاجی یامین کر کے، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری جماعت ایک جگہ کام کر رہی تھی تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، تو وہاں باہر ہوٹل تھی. تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہے تو آواز باہر جاتا ہے. تو ہم تعلیم کا حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی اپنے برتن دھو رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. تو ہماری تعلیم میں آیا کہ قرآن پڑھنے کے کیا نفع ہیں اور قرآن کو یاد کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور جو آدمی اپنے بچے کو حفظ کروائے گا اس کو، اس کے ماں باپ کو کیا پہنایا جائے گا، وہ سب فضائل سنے. تو وہ آدمی وہاں برتن دھو رہا تھا، وہ ہوٹل کا کاریگر، ہوٹل کا مزدور، اس کے کان پر یہ آواز پڑی تو وہ ایک دم ذرا دیکھنے لگا. تعلیم کو سنتا رہا، بس اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا. ارے بھائی تمہارا بچہ کہاں چلا گیا؟ میں نے دیکھا کہ وہ جماعت آئی ہوئی تھی، وہ تعلیم کر رہی تھی، تو وہ تعلیم میں نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو حفظ کروائے گا تو اللہ اس کو کیا دیں گے، یہ سنا. تو پھر میں تو یہاں میرے ساتھ مزدوری میں لاتا تھا تاکہ وہ بھی 5-25-50 روپے کا کام کرے تو مجھے ٹیکا ہو جائے گا. لیکن جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں اپنے بچے کو حافظ بننے کے لیے چھوڑ آیا. اچھا، پھر وہ بھائی آمین صاحب سنا رہے تھے کہ وہ بچے نے حفظ مکمل کیا، پھر وہ پڑھانے کے لیے بیٹھا. تو جب ہم کو کارگزاری سنائی تو انہوں نے سنایا کہ اس کے ہاتھ سے 200 بچے حافظ ہوئے. 200 بچے. اب اس جماعت کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری تعلیم کا اثر اس کے کان پر ایسا پڑا ہے. ہاں، کیا ایک دم بڑے طاقت ہو جاتی ہے، بڑے نفع وجود میں آتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑے مولانا کا انتقال ہو گیا، مفتی ابراہیم اچھودی صاحب. تو جنازے میں ہم لوگ شریک ہوئے تھے. پھر اس کے بعد وہاں مدرسے میں گئے. مدرسے میں کچھ بچے ملے، بہت زمانے بعد ملے. تو کہنے لگے جانتے ہو ہم کو؟ میں نے کہا نہیں جانتا ہوں. تو کہنے لگے کہ ہم 95 میں آپ کے پاس یہاں مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، آپ بھی تب پڑھتے تھے. تو میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہ فلاں. او ہو اچھا آپ لوگ وہ ہیں. تو 95 میں ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے. اب وہ ملے تو ان کی خیریت پوچھی، کیسا ہے کیسا نہیں. تو وہ بچے تھے کون؟ کو بچوں کا حال یہ تھا کہ وہ بھوپال کے تھے بچے. ہماری مسجد جو ربانی مسجد ہے ان کے امام صاحب 95 میں وہاں چلہ لگانے گئے تھے. تو وہاں کوئی مرد متوجہ نہیں ہوئے تھے. تو وہ مایوس ہو گئے.
تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنی ساری بے دینی ہے تو یہ بے دینی ختم کیسے ہو. تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں کے بچے کچھ پڑھ لیں گے تو ان کے پڑھنے سے وہ مولوی صاحب بنیں گے تو اپنی بستیوں کو سنبھال لیں گے. تو وہ وہاں سے اس زمانے میں وہ وہاں سے بچوں کو تشکیل کر کے آئے کہ ہم آپ کو وہاں ہمارے وہاں مدرسہ ہے پڑھنے لے جائیں، آپ پڑھو گے. وہ تیار ہو گئے بچے. تو یہاں گودرا آ کر انہوں نے محتمم صاحب سے کہا، مولانا عبدالستار صاحب سے، کہ اس طرح میں بستی میں گیا تھا اور وہاں اس طرح میں نے بچوں کو دیکھا ہے، آپ اس کو قبول کر لو کہ میں لے آؤں. تو مولانا نے کہا کہ اب تو دیکھو چھٹی ہو رہی ہے، اب تو سال ختم ہو رہا ہے، آئندہ سال لے آنا. تو وہ دوسرے سال گئے اسپیشل وہاں، اور وہاں سے بچوں کو ان کو لے کر آئے. وہ بچوں کو میں نے دیکھا اتنے جہالت میں تھے کہ جب وہ لڑتے تھے تو اس زمانے میں گیس کم تھا، اسٹو ہوتے تھے، تو کمرے میں اسٹو ہوئے تو وہ ایک اسٹو اٹھاوے اور دوسرے کے سر پر مار کر سر کو پھوڑ دے ہوئے بند کر. اور جب وہ لڑتے تھے تو مطبخ میں کچن میں آگ جلتی تھی تو وہاں سے لکڑی لے آتے اور اپنے ساتھی دار کو مارتے تھے. ایسا سخت ان کا حال تھا. تو مولانا نے کہا بھائی یہ بچوں کو ہم نہیں رکھیں گے، ان کو واپس لے جاؤ. تو مولانا نے ان کی خوشامد کی کہ ایسا مت کرو، اگر یہ بچے چلے گئے تو یہ علاقہ ویران رہ جائے گا، کہ یہ تو اس طرح لڑتے ہیں. تو میں نے دیکھا پھر مولانا ہر جمعرات کو سائیکل لے کر آتے تھے، 5 کلومیٹر چلا کر آتے تھے سائیکل، اور کبھی ان کے لیے آم لے کر آوے، کبھی موسمی لے کر آوے، کبھی کچھ، اور ان کو تسلی دیتے، ہمت دیتے. وہ بچے جم گئے، ان کا ناظرہ پورا ہوا. پھر اس کے بعد وہ حفظ کیا، انہوں نے حفظ پورا ہو گیا. پھر وہ بچوں نے عالمیت میں داخلہ لیا. میں نے ان کی قرضداری پوچھی کبھی کیا حال ہے، کہ ہماری اس بستی کے 150 علماء ہوئے اور 150 علماء ابھی ہم لوگ بھوپال میں پڑھا رہے ہیں. او ہو 150 علماء، جہاں کے مولانا 10-12 کو لائے تھے، پھر وہ گئے، پھر دوسرے آئے، پھر وہ گئے، پھر تیسرے آئے، پھر وہ گئے، پھر چوتھے آئے، تو 150 تو خالی ایک بستی میں پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی ان کے اطراف کی بستیوں میں کتنے حفاظ، کتنے علماء ہیں، اور ابھی اسی بستی کے 200 بچے ہمارے وہاں وڑاک پور میں پڑھتے ہیں، لونا واڑا میں 150 بچے پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ڈابھیل گئے، وہاں ہم نے ان کے بچے دیکھے. پھر ہم وہاں گئے جام نگر، وہاں جوناگڑھ، وہاں ان کے بچے دیکھے، راندیر میں دیکھے. مجھے تو مولانا کی اس محنت کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کا تو ایک چلہ کسی علاقے میں لگا، وہاں سے 10-12 بچوں کا ذہن بنا کر وہ لے کر آئے، لیکن وہ سلسلہ چلا اور اتنا بڑا ذخیرہ ان کا ہو گیا، کوئی سوچ سکتا ہے. تو ہماری یہ محنت جو ہے ایسی تناور درخت اگا دے کہ دکھنے میں پتہ نہیں کون کس کی محنت سے لگا، کہاں وہ کیا کر کے آیا، وہ بیج ایسا بڑا ہوتا ہے درخت کہ اس کے ساتھ ہزاروں پھل لگ جاتے ہیں. تو مولانا کا ایک چلہ بھوپال میں لگا تھا، لیکن اتنی بڑی خیر. تو ہماری تبلیغ کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دین کے اعتبار سے بہت مالدار لوگ ہیں، 2 قسم سے. ایک تو اس محنت میں لگنے کی وجہ سے اللہ کسی نہ کسی درجے میں ان کی زندگیوں کو عمل والی بنا دیتے ہیں، سنبھالا دیتے ہیں. اور دوسرا ان کے یہ محنت میں لگنے والے لوگ، ان کے ذریعے سے علاقوں میں یہ خیر پھیلتی چلی جاتی ہے. تو شیطان اس کو تھوڑی برداشت کرے گا. تو پہلے تو آدمی پر شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ محنت میں نہ لگیں، اور محنت میں لگ جاتے ہیں. پھر دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اس محنت سے یہ نفع نہ اٹھائیں. نفع نہ اٹھانے میں کیا کرتا ہے؟ کہ نفع نہ اٹھانے میں 2 چیزیں کرواتا ہے. ایک تو یہ کرواتا ہے کہ محنت کرنے والے کو وہ اپنے سے غافل کر دیتا ہے، اس کی محنت میں نیت دوسروں کی ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی محنت کے ذریعے سے دوسرے لوگ تو دیندار بن جاتے ہیں اور خود محنت کرنے والا اس سے ادھورا رہ جاتا ہے. اور یہ بہت نقصان کی بات ہے کہ ہمارے کہنے سننے کے ذریعے سے دوسرے لوگ تو دین والے بنے اور ہماری ذاتی زندگی دین والی نہ بنے. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں، کہ ہمارے کہنے سننے سے لوگ تو مالدار ہو گئے، دین والے ہو گئے، اور ہم ایسے کیسے رہ گئے. یہ ہمارے جوڑ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہماری نیتوں کی تازگی ہو جائے، ہمارے جذبات کی تازگی ہو جائے، اور ہم اپنی صحیح نیت کرنے والے بن جائیں اور صحیح کام کرنے والے ہم بن جائیں. کیونکہ ایسے لوگ کہ جن کے کہنے سننے سے لوگ دیندار بنے ہیں اور خود کی اپنی زندگی نہیں بنی، اللہ ان سے جو ناراض ہوتے ہیں، اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں، اتنے سخت ناراض ہوں گے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو جہنم میں جب ڈالیں گے تو ان کے پیٹ کے آنت باہر آ جائیں گے، اور وہ آنت اس کے ارد گرد لپٹے جائیں گے جیسے تیلی کا بیل گھومتا ہے، اور اس میں ایسی سخت ترین بدبو نکلے گی کہ جس کے ذریعے سے جہنمی لوگ بھی چیخو پکار کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم جہنم میں ایسے ہی پریشان تھے، تم نے اور کیا ہمارے اوپر آفت یہ گرا دی کہ تم کیا گناہ کر کے آئے ہو. پھر اس کا چہرہ دیکھ کر کہیں گے کہ کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو نفع کی باتیں سناتا تھا، بھلائی کی کرنے کی باتیں تو وہ آدمی نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں. تو پھر کیا بات ہو گئی تجھے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو تو خیر کی بات سنائی تھی لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا تھا. تو شیطان ہمارے اوپر یہ محنت کرتا ہے
کہ ہمیں محنت میں لگایا، لیکن اس محنت کے ذریعے سے جو چیز ہم اوروں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے اندر زندہ ہو، اس سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اس محنت میں یہ نیت کرنی ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگیاں روز بروز سنورتی چلی جائے، بنتی چلی جائے۔ ہم اپنی جس سطح پر پہنچے ہیں وہاں ہم قناعت نہیں کریں گے، ہم وہاں قناعت نہیں کریں گے۔ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مردوں کا مجمع بھی کچھ اعمال اللہ نے زندگی میں داخل کر دیے، اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا مجمع بھی ہمیں اللہ نے ان محنت کے میں لگنے کے بعد کچھ اعمال پر ہمیں اللہ نے کھڑا کر دیا تو ہم قناعت کر لیتے ہیں کہ یہ قناعت کی چیز نہیں ہے، کہ روزانہ محنت کرتے کرتے ہماری زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے۔ کتنی آگے بڑھانا ہے، کہاں تک جانا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پاک نے ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے وہاں تک جانا ہے۔ ہمارے لیے اللہ پاک نے اس محنت میں آئیڈیل اور نمونہ جو بنایا ہے وہ صحابہ کی زندگی کو بنایا ہے۔ صحابہ کی زندگی، پاکیزہ زندگی، وہ زندگی ہے جس پر اللہ نے رضامندی کی مہر لگائی ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی آئیڈیل ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ تعلیم کو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے جو یہ فضائل اعمال اور صدقات کی کتاب ہے نا، وہ فضائل اعمال اور صدقات کی کتاب یہ لکھی نہیں حضرت شیخ نے، حضرت شیخ کے پاس لکھوائی گئی ہے۔ اس کا جو پہلے نام تھا وہ فضائل تبلیغ کا نام تبلیغی نصاب تھا، تبلیغی نصاب، کہ جو بھی تبلیغی کام میں لگے گا اس کا یہ سلیبس ہے، یہ اس کا نصاب ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جو لکھا ہے وہ صحابہ کی زندگی لکھی ہے۔ اور صحابہ کی زندگی میں سے کیا لکھا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں سے ہمارے جو دین کے 5 شعبے ہیں ان 5 شعبوں کو تفصیل سے لکھا ہے، کیونکہ 5 شعبے مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ ایمانیات ہے، عبادات، عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، پھر ہمارا معاملات، ہماری معاشرت اور ہماری اخلاقیات، یہ 5 مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ کے پاس یہ 5 شعبوں کا دین اس میں لکھوایا کہ مسلمان اپنے ایمان میں کیسا ہو، مسلمان اپنی عبادات میں کیسا ہو، مسلمان اپنے معاملات میں کیسا ہو، اپنی معاشرت میں کیسا ہو، اپنے اخلاق میں کیسا ہو، وہ لکھوایا ہے اس میں۔ جب آدمی یہ ذہن سے چلے گا کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانی ہے تو پھر اس کتاب کو وہ اپنے لیے آئینہ بنائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اس تعلیم کو اپنی اجتماعی تعلیم کریں یا انفرادی، ہم آئینہ بنائیں، آئینہ، کہ میں اپنی جس سطح پر ہوں لیکن مجھ سے اللہ نے کون سی زندگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں کتاب میں لکھا ایمان والے مرد کیسے ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں کیسی ہوتی ہے، ان کی خلوت کیسی ہوتی ہے، ان کی جلوت کیسی ہوتی ہے، ایمان والا مرد باپ بنے تو وہ کیسا، ایمان والا مرد بیٹا بنے تو وہ کیسا، ایمان والا بھائی بھائی بنے تو وہ کیسا، ایمان والا پڑوسی بنے تو وہ کیسا، ایمان والی عورت بیوی بنے تو کیسی، ایمان والی عورت ماں بنے تو وہ کیسی، ایمان والی عورت بیٹی بنے تو کیسی، ایمان والی عورت کسی بہن کی بہن بنے، کسی بہن کی بھائی بنے تو وہ کیسی۔ ایک ایک پہلو کو کھولا ہے، اس کا وہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق بنائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ کیسی رہے گی، ہر ایک پہلو کو کھولا ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ ذہن بنے کہ اس محنت میں لگنا ہماری زندگیوں کو ہمیں سنوارنے کے لیے، اور سنوارنا کس معاملے میں ہے کہ ہمیں جس سطح پر پہنچے ہیں محنت کرتے کرتے ان کی اتباع میں جانا ہے، کہ کوشش کرنی ہے کہ محنت کرتے کرتے ہم مردوں کا مجمع کہ کسی ان میں سے کسی صحابی کا نمونہ بن جائے، اور آپ بہنوں کا مجمع محنت کرتے کرتے کسی صحابیہ کی نمونہ آپ بن جاؤ۔ ہاں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا ہدف ہے کہ اس محنت میں لگنے سے تو سب سے پہلے ہمیں ہر ایک کو اس کی فکر کروائی جاتی ہے ان جوڑوں کے ذریعے سے کہ اللہ نے جس محنت میں ہم کو لگایا اس کے ذریعے سے جو چیز زندہ کرنا چاہتے ہیں اوروں میں، وہ ایک ایک محنت کرنے والے کے اندر زندہ ہو جائے، ایک ایک محنت کرنے والے کے اندر زندہ ہو جائے۔ ہاں، ایک ایک مرد میں بھی، ایک ایک عورت میں بھی زندہ ہو جائے، اور مردوں میں جتنا اہم ہے اس کو زندہ کرنا، اس سے کہیں گنا زیادہ ان چیزوں کو زندہ کرنا عورتوں کے لیے اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک عورت وہ ایک عورت نہیں ہے، ایک عورت اس کے ساتھ پورا اس کی فیملی جڑی ہوئی ہے۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ایک عورت کے بننے سے ایک گھرانہ بنتا ہے، ایک عورت کے بننے سے ایک نسل بن جاتی ہے، ایک عورت کے بننے سے ایک خاندان بنتا ہے۔ ہاں، اب ہر مرد جائزہ لے کہ میرا کتنا اثر اپنے گھر پر ہے، اور ہر خاتون اپنا جائزہ لے کہ میری بنی ہوئی زندگی میرے گھر والوں پر کتنی اثر انداز ہے۔ ہاں، بنے ہوئے لوگ لوگوں کو بناتے ہیں، بنے ہوئے لوگ لوگوں کو بناتے ہیں، بنے ہوئے لوگوں سے لوگ بنتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے صحابہ تیار ہوئے، صحابہ سے تابعین تیار ہوئے، تابعین سے تبع تابعین تیار ہوئے، وہ بنے ہوئے لوگ تھے۔
ایسے ہی جب آدمی گھر میں بنا ہوا ہوتا ہے اور خاتون بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے اس کی بہنیں بنتی ہے، اس کی بیٹیاں بنتی ہے، اس سے اس کے بچے بنتے ہیں. تو ہمارے لیے نمونہ ہی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی فکریں ان کی مستورات نے لی. ان صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آدھا دین ازواج مطہرات سے ملا ہے، آدھا دین عورتوں سے ملا ہے. عورتوں کو کہاں سے ملا؟ کہ ان کے شوہر سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملا ہے. تو عزیزہ بہنوں، اللہ پاک نے آپ کو یہ جگہ دی ہے کہ آپ تعلیم کے ذریعے سے ایک خیر زندہ کر رہی ہو. تو آپ جائزہ لو اپنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہماری محنت میں ہم کو شیطان نے اپنے سے غافل تو نہیں کر دیا. وہ ہمارا بہت بھاری دشمن ہے، وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے. اس نے نبیوں کو بھی لیے پینترے کیے ہیں، اس نے نبیوں کو بھی پھسلانے کی محنت کی ہے. آدم علیہ السلام پر جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا. ہاں، تو اس نے نبیوں پر بھی محنت چھوڑی نہیں ہے. تو عزیزہ بہنوں، وہ ہم پر اور آپ پر کیسے محنت چھوڑ دے گا؟ تو ہم غافل نہ رہیں. ایک نبی نے اپنی دعا میں کہا کہ میں اپنے نفس کے مکر سے بری نہیں ہوں، ما ابرئ نفسی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کے برائی سے میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھ رہا ہوں، کہ وہ کبھی بھی کوئی کام کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، بری عادتیں بھی لگی ہوئی ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو ہمارا اپنا احتساب اور جائزہ کہ اس محنت میں لگنے کے بعد میری زندگیوں میں کتنا نکھار آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ کا تعلق. کہ یہ محنت میں لگنے کا پہلی طاقت یہ ہوگی کہ ہر آدمی کا تعلق اللہ سے ہوگا، کیونکہ ہماری محنت کی بنیاد اللہ کی پہچان کروانا ہے. ایک ایک کو ہم اللہ کی پہچان کروائیں گے، اللہ کے عظمت سمجھائیں گے، اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کی کبریائی کو بولیں گے. تو ہم محنت کرنے والوں میں اللہ کا تعلق کتنا آیا ہے، ہماری اللہ سے دوستی کتنی ہوئی ہے، ہماری اللہ سے یاری کتنی ہو گئی ہے. مجھے میرے اللہ سے خلوت میں کتنا مزہ آتا ہے، مجھے اپنے اللہ کا نام لینے میں کتنا مزہ آتا ہے. منہ بھر جائے آدمی کو، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں من بھر جاتا ہے. ہمارا سب سے محبوب ہستی ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ سب سے محبوب ہے. اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانے میں ہمیں کیسا مزہ آتا ہے. آدمی کسی کو وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدے کا انتظار ہوتا ہے کہ بھائی امی کا فون آئے گا، بہن کا فون آئے گا، فلاں جن سے محبت ہوتی ہے ان کے فون کا انتظار ہوتا ہے وعدے پر. ہمیں اللہ بلاتا ہے نمازوں میں، ہمیں نمازوں میں کتنا اشتیاق ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو بلایا ہے. ہمیں اس کا کتنا انتظار رہتا ہے، ہمیں کتنا انتظار رہتا ہے. ایک ہے نماز کو پڑھ لینا اور ایک ہے نماز کو انتظار کے ساتھ پڑھنا. انتظار صلاۃ میں بیٹھنے والے کو نماز کا ثواب اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے رب بلاوے، اس سے پہلے آ کر بیٹھا ہے تو اس کو نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. تو کیا ہماری یہ کیفیت بنی ہے، یا یہ عمل ہمارے اوپر باہر پڑ گئے، بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ اگر یہ عمل بوجھ بنے ہیں تو یہ عمل بربادی کی نشانی ہے، یہ زندگی میں بربادی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرنے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے. تو اب ہم محنت کرنے والے سارے کے سارے مرد اور آپ بہنیں سوچیں کہ اس محنت میں اتنے سال سے لگنے کے بعد نمازوں کا انتظار ہمارے اندر آیا، نمازوں کا شوق آیا، یا نمازوں میں ٹال مٹول ہوتی ہے، نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے. ہاں، اللہ کا نام لینے میں ہمارا منہ بھر جاتا ہے، ہمیں لطف آتا ہے. ہماری تنہائیوں میں ہمیں چلتے پھرتے اللہ سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے باتیں کرنا. ہاں، آدمی اللہ سے کہتا ہے نا چلتے پھرتے، تو یہ کہ ہماری خلوت ایسی ہو جائے کہ ہمیں تنہائیوں میں اللہ یاد آنے لگے، اللہ کا استحضار ہمیں ہونے لگے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایمانیات ہمارے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل جائے، ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کا بھی محبت نہ باقی رہے. اللہ کے مقابلے میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ جو جملے تھے صحابہ کے کہ اللہ کے نبی ہم پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، کہ اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کچھ نہیں، اللہ کے مقابلے میں اولادیں کچھ نہیں. ہاں، تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق کی کہ جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی اس کے ساتھ جینے اور مرنے کو چاہتا ہے. تو صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. اسی لیے جب ماں کی قربانی دینے کی بات آتی تھی تو اللہ پر ماں کی قربانی دے ڈالتے تھے، باپ کی قربانی دینے کی بات آئے تو ان کی دے ڈالتے تھے، اور اولادوں کے دینے کی بات آئے تو ان کی دے ڈالتے تھے. ہاں، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے.
جب وہ اسلام لائے تو بیٹے نے ابا سے کہا کہ ابا بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو ابا سمجھ کر چھوڑ دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ تھا وہ یہ جملہ تھا کہ میرے بیٹے اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے اللہ کے مقابلے میں بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا. یہ عظمت آ جائے, اللہ کی عظمت آ جائے, اللہ کی عظمت ہمارے اندر آ جائے. جب مصعب ابن عمیر, حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کو ایک آدمی نے باندھا ہے, قیدی بن کر آئے. مصعب مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ان کا بھائی کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا, تو ان کے بھائی کو انہوں نے باندھ دیا مسلمانوں نے. مصعب جا رہے تھے تو نظر پڑی اپنے بھائی کو کہ وہاں کا کوئی ہمارے بھائی کو باندھ رہا ہے, تو انصاری نے باندھا تھا. تو مصعب ابن عمیر نے انصاری کو آواز دی, او میرے انصاری بھائی, جس کو تو نے پکڑا ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے, فدیے میں بڑی رقم ملے گی. تو وہ حیران ہو گئے کہ میں سگا بھائی ہوں اور میرے لیے انصاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے انصاری بھائی. کہ اللہ اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہماری محبوب مرغوب بن جائے. تو عزیزہ بہنوں, یہ محنت سے مطلوب ہے. ایک سطح پر پہنچ جانا خالی کافی نہیں ہے, محنت کرتے کرتے ہمارے دلوں سے اللہ کے علاوہ کا تاثر نکل جائے, اللہ کے علاوہ کا غیر نکل جائے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں نہیں فرماتے تھے, کلمے کا ترجمہ کرتے کہ فرماتے تھے کہ کلمہ کیا ہے, کہ جو لا کہا وہ لا ہوا, کہ لا الہ الا اللہ میں, لا الہ الا اللہ میں کہ جو لا کہا وہ لا ہوا, کہ وہ لا ہو جاوے, سب نکل جاوے. جو اللہ کے علاوہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے دلوں سے اس کا تاثر نکل جاوے. ہاں, پھر وہ فرماتے تھے کل لا جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. میں اس کا ایک جملہ میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں, کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ماں سوا ہماری طبیعتوں سے نکل جائے. ہاں, اور اللہ کی طرف ہماری رغبت ہو, میلان ہو. ہم جیسے آدمی فارغ ہوتا ہے تو جس سے شغف ہوتا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, جس سے دل جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو فون کرتا ہے, جس سے دل جڑا ہوتا ہے اس کو سنتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے. ہمارا میلان ہمارا اللہ ہو جائے, ہمارا اللہ ہو جائے, اس اللہ کی طرف ہمارا میلان ہو جائے. یہ ہماری بڑا سرمایہ ہے. اس کے لیے ان اللہ کی طرف جانے کے لیے اعمال ہیں, اعمال کا شوق ہمارے اندر آ جاوے. اللہ کا کلام, اللہ سے باتیں کرنے کا ایک عمل ہے ہمارے اندر. اللہ کا کلام پڑھنے کی رغبت, تسبیحات پڑھنے کی رغبت آ جاوے. ہاں, اس کے سامنے آہوزاری, کاکلودی کرنے کا من بن جائے. ہاں, کاکلودی کرنے کا, اللہ سے کالا والا کرنے کا. ہم اپنے نبی علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں گے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے بچہ باتیں کر رہا ہے. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حنان یا منان, باتیں ایسی کر رہے ہیں, اپنے اللہ سے کاکلودی کر رہے ہیں, آہوزاری کر رہے ہیں. ہمارا من بھر جاوے. یہ کیفیت ہماری بننی چاہیے ہماری عبادات میں, ہمارے اللہ سے تعلق میں. پھر اسی طرح ہمارے معاملات, ڈر ڈر کر ہم رہیں, ڈر ڈر کر. مولانا الیاس فرماتے تھے کہ اگر یہ محنت چل پڑی, اس سے سب سے پہلی چیز جو زندہ ہوگی وہ عبادت, ایمانیت اور عبادت زندہ ہوگی. پھر اس کے بعد یہ جو زندہ ہوگا, پھر فرماتے تھے کہ ایمانیات سے اور عبادت سے لوگ اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے. تو معاملات اور معاشرت ہمارے اچھے ہوں. اگر معاملات اور معاشرت ہمارے خراب ہو گئے تو ہمارا دین نہ تو اوروں میں جائے گا نہ ہماری جنت بنوائے گا. تو ہم اسی لیے اس میں ہم کو سنایا جاتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہوں, ہماری معاشرت کیسی ہوگی. ہمارے معاملات کو, ہماری معاشرت کو. ہاں, آپ نے نہیں پڑھا ایک پائی کا پیسہ اگر وہ اس طرح سے آ گیا تو کیا انجام لائے گا. ہاں, ہمارا ایک حلال حرام, تو ہم اس میں چوکنے رہیں. ہم اپنے گھر والوں سے جڑے ہوئے ہیں. صحابیات اپنے گھر والوں سے جڑی ہوئی تھی. جب وہ کمانے جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اس کا مطلب ہم کچا پکا نبھا لیں گے لیکن آپ حرام کے کوئی چیز گھر میں مت لانا. تو اس میں ہم اللہ سے ڈریں کہ ہمارے معاملات, ہمارے مردوں کے معاملات کیسے ہیں. کوئی مشکوک چیز تو نہیں آ رہی, کوئی شک والی چیز تو ہمارے گھروں میں نہیں آ رہی. ہاں, اگر حرام کی غذا پیٹ میں چلی گئی, کتنے بھی بڑے بزرگ بن گئے, بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر بھی دعائیں کی جائے گی تو اس بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے معاملات, اس محنت میں لگنے کے تقاضے, یہ سارے کے سارے تقاضے ہیں. ہاں, کہ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں, ہم حق ادا کرنے والے بنیں. کسی کے پاس ہمارے نکلے وہ الگ بات ہے, کسی کا میرے پاس کچھ نہیں نکلنا چاہیے. ہمارے بچوں کے پاس, ہمارے مردوں کے پاس, ہمارے باپ کے پاس کسی کی کوئی چیز نہ رہے. ہمارے نبی علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں. مرض الوفات میں ہمارے نبی علیہ السلام جب چلا نہیں جا رہا ہے, ہمارے نبی علیہ السلام
جمعرات کا دن تھا, قبرستان میں تشریف لے گئے تھے, وہاں ان کے سر میں درد ہوا. پھر اس کے بعد 5 دن جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار اور پیر کے دن انتقال ہوا ہے. اس مرض الوفات میں ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ظہر کی نماز میں, 2 آدمیوں کے سہارے سے, اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر نکلتا ہو تو اس دنیا میں لے لیں. نبیوں جیسا نبی, امام الانبیاء, خاتم النبیین, یوں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق میرے پاس نکلتا ہو تو اس دنیا میں لے لیں, میں آخرت میں اس کو ادا کرنے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا ہوں. مجمع خاموش ہے. پھر دوسری نماز میں تشریف لائے 2 آدمیوں کے سہارے سے, اور یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی حق میرے پاس نکلتا ہو تو وہ آدمی مجھ سے بدلہ لے لے, میں آخرت میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکوں گا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدلہ لے لو, بیمار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے جسم مبارک پر چادر, جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی تو آپ کے جسم مبارک پر چادر نہیں تھی, میرے جسم پر چادر نہیں تھی, اور آپ کے جسم پر ابھی چادر پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جسم سے چادر ہٹا لی کہ چھڑی لگا لو اور بدلہ لے لو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم دوڑے اور پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی اس کو بوسہ لینے لگے کہ تو میں نے بہانہ بنایا تھا آپ سے, حضور علیہ السلام نے چادر اتار دی. ایک آدمی نے کہا کہ حضور علیہ السلام مجھے آپ سے 2 روپے لینے ہیں, 2-3 روپے لینے ہیں. کہ اچھا لینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں ہے, ذرا یاد دلا دو. کہ فلاں دن آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا, آپ نے مجھ سے قرضہ لے کر دیا تھا تو وہ مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس دینے کو نہیں. اپنے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس تھے, ان سے کہا اے فضل کیا تم میرے قرضے کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو فضل انہوں نے اپنے قرضے کی ذمہ داری لی ہے. یہ مرض الوفات سے 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں, 2 دن پہلے, کہ اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہو تو دے دو. ہم اپنی نگرانی کریں کہ کسی کا ہمارے یہاں میراث میں یا کسی میں ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں نکلتا. میرے شوہر تو اپنے کسی میراث کے معاملے میں کسی کے ساتھ پھنسے ہوئے نہیں ہیں. اپنے معاملے کو ہم صاف رکھیں. کتابوں میں آتا ہے سب سے اچھی موت وہ شہادت کی موت ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی شہید ہو جاوے. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا لیکن لوگوں کے حق اس کے ذمے ہیں تو اس کی شہادت کے باوجود بھی اس کی مغفرت اٹک جاتی ہے کہ لوگوں کا حق اس کے ذمہ باقی ہے. فقیر ہو جائیں, ہم جھونپڑے میں رہ لیں, کچا پکا کھا لیں, لیکن کسی کے چارانی ہمارے ذمہ نہ رہیں, اس کی نگرانی ہو. اس محنت میں لگنے کے تقاضے یہ سارے کے سارے ہیں کہ ہماری زندگی صاف ستھری بنے, ہماری معاملات, ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن. ہمارے رہن سہن میں مردوں کے لیے سب سے بہترین کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھے سے اچھے رہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارا اللہ راضی ہوگا, اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. ہمارے ہر بہن جائزہ لے کہ ہمارے مردوں کا کیا حال ہے اپنے مردوں کے ساتھ. آپ کے مردوں کو اپنے والدین کی خدمت میں بھیجنے کا آپ اہتمام کریں, کچھ ہدیہ لے کر بھیجیں, ان کا خبر رکھیں, ان کی خیریت پوچھیں. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, ماں باپ وہ پیسوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, وہ بچوں کی محبتوں کے محتاج ہوتے ہیں. بچے ان کو ملنے جاویں, بچے ان کی زیارت کو جاویں. ہاں, اور اکثر بچے جو مرد ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, تو جواب یہ کہا گیا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب گھر کی بچیاں نافرمان ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بچے تو نافرمان ہی ہوتے ہیں. جتنا ٹائم وہ اپنے بیوی کو دیتے ہیں اس کا 10واں حصہ اپنی ماں کو نہیں دیتے ہیں. اپنے مردوں کو بھیجو, اپنے مردوں کو ہم بھیجیں. آپ اپنے مردوں کو اپنی ماؤں کی خدمت میں بھیجیں, اپنی بہنوں کی ملاقاتوں میں بھیجیں. یہ صلہ رحمی ہے, پیٹ کے رشتے ہیں, وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. تو اس کی ہماری نگرانی ہو. ہماری معاشرت کیا ہو رہی ہے؟ ہاں, کہ اکثر بھائی بہنوں میں انبن ہو جاتی ہے. نہیں, ہم اب ان چیزوں کو صاف کریں گے. آپ بہنیں اس کا خیال کریں. آپ کے اپنے رشتے, آپ کے گھر کے مردوں کے رشتے, اس محنت میں لگنے کے تقاضے یہ ہیں کہ اس سے ہماری زندگیوں میں نکھار آئیں, ہماری زندگیوں کے سارے شعبے پاک صاف ہو جائیں. ہم اللہ کے پاس ایسے جائیں کہ ہمارے اللہ کا بھی ہم پر کوئی چیز باقی نہ ہو اور اللہ کے بندوں کی بھی کوئی چیز باقی نہ ہو. اس لیے اس محنت میں لگنے کا تقاضا ہے. اس تعلیم کو ہمیں اسی غرض سے سننا ہے اور اسی غرض سے ہمیں اسی نقشے کو اپنے گھر میں زندہ کرنا ہے. آپ بہنوں کو سب سے پہلے اپنی اس کی فکر کرنی ہے, اور اس فکر کے بعد یہی فکر ہمارے ایک ایک بچے میں زندہ ہو جائیں. اس کے لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر خاتون اپنے گھر کو اسی فکروں پر سنواریں. ہمیں تعلیم کے حلقے جو اپنے گھروں میں قائم کرنے کو کہے گئے وہ اسی لیے تاکہ یہ فکریں گھر کے ایک بچے میں منتقل ہو. اگر ہماری یہ 200 بہنیں آج جمع ہوئی ہے, اگر یہ 200 بہنیں اگر اپنے 200 گھرانوں کو اسی طرح پروان چڑھا دیں تو آپ یہ سمجھو 200 گھرانے نمونے بن جائیں گے. نمونے
پھر وہ 200 گھرانوں میں پلنے والی بچیاں جب شادیاں کر کے دوسرے گھروں میں جائے گی نا، تو آپ سوچو کہ آنن فانن کتنے گھرانوں میں یہ خیال منتقل ہوگی۔ اب میں تبلیغ میں لگا ہوں، لیکن میرے گھر میں تبلیغ میں میری بیٹی میں یہ چیز منتقل نہیں ہوئی، پھر میرے گھر سے میری بیٹی یہ چیز وہ اپنے گھر میں لے کر نہیں جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں خشکی آ گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ ہمارے گھروں میں ہم نے اس کو ایسے نہیں زندہ کیا جیسے زندہ کرنا تھا۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں کو اہتمام سے زندہ کیا جائے۔ اپنی ذات سے عورت اپنے گھر کے لیے نمونہ بنے، مرد بھی بنے لیکن مرد سے زیادہ عورت نمونہ بنے، اور اپنے گھرانوں کے بچوں میں آپ بہنیں عملی طور پر ان چیزوں کو منتقل کرو۔ ایک تو تعلیم کے حلقہ ہے، باقی موقع بموقع اپنے بچوں کو پیار محبت سے ان عادات ان اعمال کا عادی بنانا۔ ابھی دیکھو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب اتنا بڑا ماہ رجب شروع ہوا ہے، اتنا بڑا شروع ہوا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس کے آنے کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ گویا رمضان کی تیاری کانوں پر ٹکوڑ ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اب اتنا بڑا مہینہ آیا، ہمارے نبی اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے مجھے موت نہ آئے، مجھے ضرور رمضان کا مہینہ ملے۔ تو اس کی دعائیں 2 مہینے پہلے ہمارے نبی کر رہے ہیں، 2 مہینے پہلے۔ آپ اندازہ کرو جس کی دعائیں 2 مہینے پہلے ہوتی ہوگی وہ مہینہ کیسا مبارک ہوتا ہوگا، کہ رمضان کا مہینہ جس کو مل گیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی معافی کافی ہو جاتی ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا 2 موتیں بڑی مبارک ہے، ایک حج کے بعد کی موت اور ایک رمضان کے بعد کی موت، کہ اس میں آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ رمضان کی ٹکور کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں میں اس کے کتنے چرچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، بیٹا رجب آ گیا ہے، رجب کیا چیز ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ آپ کو ایک ایک عمل کی یاد دہانی گھروں میں کرنی پڑے گی، تو آپ کے بچوں میں یہ چیز منتقل ہوگی۔ ہاں، رجب کی کرنی پڑے گی۔ اب مبارک ایام چلے جاتے ہیں، مبارک گھڑیاں چلی جاتی ہے، ابھی 5 راتیں مبارک ہے، پورے سال کی 5 راتیں مبارک ہے، اس میں بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات، اور جمعہ کی رات، اور غرہ رجب کی رات۔ ابھی غرہ رجب گزرا ہے، ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں میں کتنوں کے گھروں میں چرچا ہوا کہ رجب کی پہلی رات جو ہوتی ہے وہ ان مبارک راتوں میں سے ایک رات گزری۔ ہر جمعہ کی رات، جمعہ کی رات عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ طاقتور راتیں ہیں، اللہ اس میں کسی کے دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم سوچیں کہ کیا ہمارے گھروں میں جمعہ کی رات کی اہمیت آتی ہے؟ ہم خود جمعہ کی رات کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا کہ جمعہ کی راتیں عام دنوں سے زیادہ اٹھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی گھڑیاں ہم سے گزر جاتی ہیں، لیکن ان اعمال کے چرچے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے۔ تو یہ سب سے پہلا اس محنت کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ہمارے گھرانوں میں ان چیزیں منتقل کریں، ہر عمل کا مذاکرہ کریں، مذاکرہ آداب کا مذاکرہ ان چیزوں کا، تو ہمارے بچے نمونہ بنیں گے۔ آپ ہمارے نبی علیہ السلام کی طریقہ کار دیکھو گے، کھانے بیٹھے ہیں بچے کو سکھا رہے ہیں، وہ بیٹا اپنے آگے سے کھا، اور بیٹا اللہ کا نام لے کر کھا، موقع بموقع کی یاد دہانی، تو اس سے بچے سنوریں گے، ہماری بیٹیاں سنوریں گی۔ ذرا کوئی 19-20 ہو جائے وقت پر ان کی یاد دہانی۔ ابھی دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ تبلیغ والوں کے بچے نہیں بنے ہیں، تبلیغ والیوں کی اولادیں نہیں سنوری ہے۔ یہ ہماری تدبیریں ہم ایسی کریں جیسی تدبیر اس کے لیے کرنی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ جس دن ہم مریں گے نا تو سکون سے مر سکیں گے کہ ہمارے پیچھے ہماری بچیوں میں یہ چیز زندہ ہو چکی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارے ذمہ تیسری جو چیز آتی ہے، تیسری چیز وہ ہمارے محلے کی محنت ہے۔ اپنی ذات کو کرتے ہوئے تیسری چیز ہمارے محلوں کی محنت، ہمارے محلوں کے ہم ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں اس امت کے جیسے مرد، اس امت کے مرد عالمی نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے پوری امت کے ذمہ دار ہیں، ایسے آپ بہنیں بھی پوری امت کی ذمہ دار ہو۔ تو یہ اس آپ کی محنت میں یہ ساری چیزیں شریک ہو جائے گی۔ ہاں، آپ کی محنت میں ساری چیزیں شریک ہوگی کہ آپ اپنی ذات سے سنبھلتے ہوئے چلو، ورنہ اگر اپنی ذات کو سنبھالے بغیر ہمارا چلنا پھرنا ہوا تو ہم سے دنیا میں وہ پھیلے گا جو ہمارے اندر ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں تم سے وہ پھیلے گا جو تمہارے اندر ہوگا۔ صحابہ میں جو تھا وہ دنیا میں پھیلا ہے، مرد گشتوں میں جائیں گے، عورتیں تعلیم میں جائیں گی، اب ان کے جو جذبات ہوں گے ان کے اندر جو ہوگا وہ تعلیم والیوں پر اثر پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں کے ساتھ پھیلنا ہے، ورنہ تو ہم گمراہی کو پھیلائیں گے، ہمارے ذریعے سے دلالت پھیلے گی، ہمارے ذریعے سے بے دینی پھیلے گی۔ اس لیے اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو اچھا بناتا ہے، انہی فکروں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنا ہے، اپنا رہن سہن پاک صاف بنانا ہے۔ کیا محلے کی اور عورتیں جیسا برقع پہنتی ہیں ہماری تعلیم والی بہنیں بھی ایسا برقع پہنے گی؟
کیا تنگ چھوٹی چھوٹی نقاب پہنے گی, چھوٹے چھوٹے نوز پیس پہنے گی؟ نہ. جب ہماری بوڑھی عورتیں پہنتی تھی نا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں بوڑھی عورت ہے یا جوان عورت ہے. ہمارے گھر کے غم ایسے نہیں منائے جائیں گے جیسے اور محلوں کے بنائے جاتے ہیں. ہمارے گھروں کی خوشیاں ایسی نہیں منائی جائے گی جیسے اور لوگ مناتے ہیں. کہ ہماری ہر چیز نمونہ ہوگی. اپنے آپ کو ہم نمونہ بنائیں. ہم ریس نہ لگائیں لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگوں کے کپڑے دیکھ کر ان کے جیسے کپڑے, ان کے گھر دیکھ کر ہمارے گھر, ان کے موبائل دیکھ کر ہمارے وہاں موبائل. ہاں وہ حیرت ہوتی ہے کہ عورت کو موبائل کی کیا ضرورت ہے, عورتوں کو کیا ضرورت ہے موبائل. میں کہتا ہوں مردوں کو کیا ضرورت ہے. جن کو اگر مردوں کو ضرورت ہے وہ رکھیں گے, جن کو اس سے کاروبار کرنے ہیں یا وہ چیز. ہماری عورتیں موبائل رکھتی ہے اور وہ بھی اس میں ایسی رچ بس جاتی ہے, ایسی مشغول ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ یہ اس میں رچ بس جاؤ گی, جس گھر کا مرد اس میں مبتلا, جس گھر کی عورت اس میں مبتلا ہے, ان کے بچے اس سے بچ پائیں گے؟ اور اس موبائل نے جو آگ لگائی ہے آپ مجھے بتاؤ, اور راستے پر چلتے چلتے ہاتھ میں لے کر موبائل جا رہی ہے. ہاں بعض جائز چیزیں دین والوں کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں جائز ہے, لیکن دیندار لوگ مسجد میں بیٹھ کر ٹولے اور ہلکے لگا کر باتیں نہیں کریں دین کی. دیکھنے والے نہیں سمجھیں گے کہ دین کی باتیں کر رہے ہیں یا دنیا کی, تو وہ لوگ دین کو بدنام کریں گے کہ تبلیغ والے باتیں کرتے ہیں. تو ان کو ہلکے لگا کر باتیں کرنے سے منع کیا. وضو کرتے ہوئے دین کی باتیں جائز ہے, لیکن لوگ نہیں سمجھیں گے کہ دین کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان کو منع کیا گیا کہ تم وضو کرتے دین کی باتیں بھی نہ کرو. تو بعض چیزیں دینداروں کے لیے منع ہیں. تو عزیزہ بہنوں, آپ کا جینے کا نقشہ اور بہنوں کے مقابلے میں, آپ اللہ کے دین کی ترجمان ہو, آپ اللہ کے دین کی نمائندہ ہو. آپ سے اللہ بڑا کام لے رہا ہے. ہم شیطان کو نیوالا نہ بنے, ہم شیطان کا لقمہ نہ بنے. اپنے رہن سہن میں ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ جئیں, ریس نہ لگائیں اس میں, اور اپنی ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے انہی فکروں کے ساتھ بڑی عالی محنت میں ہم کو لگایا ہے اللہ نے. اپنی ذات سے محنت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں یہ فکروں زندہ کریں, اور اپنے گھر کے بعد اپنے محلے کی ساری عورتوں میں یہ فکریں زندہ ہو جائیں. اس کا درد اور کڑھن ہمارے اندر ہو کہ اللہ پاک نے مجھے ختم نبوت کی محنت میں لگایا ہے, اور ختم نبوت کی محنت کے نقشے میں ایک کام کی ترتیب بنائی ہے. مرد مسجد کے سطح سے مردوں پر محنت کرتے ہیں, اور عورتوں کو محنت کی ایک سطح سمجھائی ہے, محلوں کی محنت کی ایک سطح سمجھائی ہے. اس سطح کو ہماری مضبوط بنائیں. عزیزہ بہنوں, ہمارے مردوں کی محنت کے مقابلے میں آپ کی محنت کی شکل زیادہ مؤثر اور طاقتور ہے, اس لیے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں مردوں پر محنت ہوگی, اور ایک مرد کے بننے سے ایک مرد بنے گا. اگر آپ کی محنت ایک عورت پر ہوتی ہے تو آپ کی ایک عورت پر محنت سے ایک عورت نہیں بنے گی, اس سے ایک گھرانہ بنے گا, اس سے ایک نسل اور ایک خاندان بنے گا. آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, آپ کا یہ کڑھنا ہو کہ ہماری جو تعلیم کے حلقے ہمارے ذمے کیے گئے ہیں, اور اس میں ہماری مستورات کو بلانے کو کہا گیا ہے, اور اس تعلیم کے ذریعے سے ہماری مستورات کا ذہن بنانے کو ہم کو کہا گیا, تو یہ 10-15 بہنیں, 25 بہنیں, 30 بہنیں نہیں ہیں, یہ 30 گھرانے ہیں. یہ 30 گھر کے ذمہ دار بہنیں, یہ 30 بہنیں, 30 گھرانے, 3 نسلیں, 30 خاندان ہیں. اگر یہ بن گئی اور انہوں نے ہماری یہ فکریں لے لی, تو یہ بہنیں اپنی نسلوں کو سنبھال لے گی. ایک مرد اگر سنبھلے گا تو وہ ایک اکیلا سنبھلے گا, لیکن ایک عورت کا سنبھلنا وہ پورے گھرانے کو سنبھال لے گی. یہ کڑھن آپ کے اندر ہو, یہ درد آپ کے اندر ہو, یہ کڑھنا ہو. جس دن یہ کڑھنا آپ کے دل میں آ جائے گا, جس دن تعلیم کا حلقہ ہوگا نا, تو آپ چلتے چلتے تعلیم میں نہیں چلی جاؤ گی, بلکہ آپ اللہ کے سامنے رو گی کہ اللہ آج تعلیم کا حلقہ ہے, محلے کی ہماری مستورات آنے والی ہے, اللہ ہمیں سمجھاتے نہیں آتا ہے, بات میں تاثیر آپ ڈالتے ہیں, اے اللہ آج کے عمل میں تو ہماری تاثیر ڈال دے, اور اے اللہ جو چیز تو زندہ کرنا چاہتا ہے آج کی ہماری تعلیم کو تو ذریعہ بنا دے, اور ہمارے آنے والی مستورات میں وہ چیز تو رچا بچا دے. اے اللہ ان کے فکروں میں یہ بھر دے, اے اللہ ان کے سوچ و دماغ کو, ان کے سوچ کو اور ان کی فکروں کو اس کے تو تابع بنا دے. آپ کا رونا ہوگا, آپ کا کڑھنا ہوگا. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام بدر میں گئے تھے نا, تو بدر میں میدان میں مجمع کو لگا دیا, اور وہ اللہ سے آہوزاری میں لگے ہیں کہ اے اللہ اس مجمع کو میں لایا ہوں, اے اللہ اگر یہ بھی ختم ہو گیا تب میرے پاس کوئی لوگ نہیں ہے, اے اللہ اگر یہ ختم ہو گیا تو یہ ایک طرف محنت ہو رہی ہے, ایک طرف دعا ہو رہی ہے. عزیزہ بہنوں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کڑھن کو آپ لیں, کہ اس کا حل یہ ختم نبوت والی محنت ہے. جیسے قرن اول کے جہالت کو اس نے ختم کیا ہے, ہمارے اس زمانے کے فساد اور جہالت کو یہ ہماری محنت ختم کرے گی, بشرطے کہ اس کے حق کے ساتھ اس کو کیا جائے, اس کڑھن کے ساتھ کیا جائے, اس رونے کے ساتھ کیا جائے, اس مانگنے کے ساتھ کیا جائے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری بہنیں ان تعلیم کے حلقوں کو سرسری نہ لیں, ہلکے سے نہ لیں. یہ زمین کی سطح سے انشاءاللہ تبدیلی کو لائے گی. اس نے ہزاروں عورتوں کو ولی اللہ بنا دیا ہے.
ہاں ہزاروں عورتوں کو اس نے بنا دیا، ان کے کوکھ سے ایسے ایسے بچے جیالے پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ تو عزیزہ بہنوں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ جس دن تعلیم کا حلقہ ہو اللہ سے مانگو، ساری پوری جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ آج ہمارے تعلیم کا حلقہ ہے، آپ تاثیر پیدا کرنے والے ہیں، متوجہ کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ تو اس کو آج کی تعلیم کے حلقے کو تو ذریعہ بنا دے، اس میں اللہ کی طرف ہمارا جم کر متوجہ ہونا ہو۔ پھر جس کے ذمہ جس بہن کے ذمہ تعلیم ہو وہ بہن پہلے سے اچھے سے دیکھ کر جائیں، کیونکہ ہمارے وہاں جو مجمع آئے گا ہر قسم کا مجمع آئے گا، اگر آپ پہلے سے دیکھ کر نہیں گئی پھر تعلیم میں آپ اٹک کر پڑھو گی جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ اس لیے آپ بہنیں اچھے سے اس کو دیکھ کر جاؤ، اچھے سے اس کو سمجھ کر جاؤ، اچھے سے اس کو 2-5 مرتبہ پڑھ کر جاؤ۔ آپ کو ایسے اس میں پڑھنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں حدیث کو تم 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آیت کو 2-3 مرتبہ پڑھو، اس کے فائدے کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بیچ میں ٹوکے گا نہیں۔ ہمارے وہاں تعلیم کے بیچ میں ٹوکنا منع ہے، یہ تو بے ادبی ہے سامنے والے کو ٹوکنا، تو یہاں آپ کو کوئی ٹوکے گا نہیں، لیکن آپ اس کا اہتمام کریں، پہلے سے اتنا اچھا اس کو دیکھ کر جائیں کہ آپ کو ٹوکنے کی نوبت نہ آئے، اور اگر بالفرض غلطی بھی جائے گی تو کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں۔ اس لیے آپ اچھے سے اس کو دیکھ کر جائیں، خود ایسے پڑھیں کتاب کو کہ خود اس کا تاثر لیتے ہوئے پڑھیں۔ میاں جی مہرا فرماتے تھے کہ کتاب ایسے پڑھو یا بات ایسے کرو کہ خود اس کا اثر تم لیتے ہو، تو اس کا اثر لیتے ہوئے پڑھو۔ جس بہن کے ذمہ 6 صفات ہیں وہ عظمت کے ساتھ 6 صفات کو ایسا بولیں کہ ہمارے سننے والے مجمع کو یہ محسوس ہو کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ رٹی رٹائی ہم جملے نہ بولیں۔ ہاں کسی زمانے میں آپ کو پرچے دیے تھے تو وہ پرچے آپ کو ایک رخ پر پڑھنے کے لیے دیے تھے، لیکن وہ پرچے رٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے مردوں میں کہیں پرچہ نہیں ہوتا، 3 دن میں وہ آتے ہیں، 3 دن میں 6 صفات بولتے ہیں۔ آپ یقین مانو، آپ اپنے مردوں سے پوچھنا، 3 دن میں وہ 6 صفات بولتے ہیں۔ تو عزیزہ بہنوں، آپ 6 صفات بولو، من سے بولو۔ اور یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، یہ 6 صفات کیا ہیں کہ جس کے زندگی میں یہ 6 صفات آئیں گے اس کو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کرو کہ دین پر چلنے کی بنیادی یہ چیزیں ہیں، ہمارے مجمع میں ہمیں یہ بھرنا ہے، ہمارے مجمع میں ہمیں پیدا کرنا ہے، تو اس کو ہلکا سے آسان کر کے اچھے سے بولو تاکہ ہمارے آنے والی بہنیں اس کو اچھے سے سمجھیں لیں۔ اور پھر آخر میں 6 صفات کا جس کے ذمہ مذاکرہ ہے وہ بہن ہماری مستورات کا اسی تعلیم کی روشنی میں آخر میں ذہن بنائے۔ تو دیکھو عزیزہ بہنوں، ماشاءاللہ آپ آئی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے یہ حدیثیں سنی، ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ عزیزہ بہنوں، اسی طرح یہ تعلیم ہمارے گھر کے ایک فرد میں آئے، اس کے لیے آپ بہنیں آج یہیں سے نیت کر کے جاؤ کہ گھر میں تعلیم کرنی ہے، اپنے گھر کی تعلیم کی ان کو نیت کروانی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ان کو ہر ہفتے آنے کی پابندی کی نیت کروانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو داعی بنا کر بھیجو۔ ہاں، داعی بنانے کا مطلب یہ ہے آپ ان کو یہ فکر دلاؤ کہ عزیزہ بہنوں، اتنی بڑی بات ہمارے محلے کے سارے لوگوں کی ضرورت کی چیز تھی، آج ماشاءاللہ ہماری تعلیم میں ہمارے محلے کے 30 مکانوں میں سے 20 مکان کی بہنیں پہنچی، 10 مکان کی بہنیں پہنچی، باقی اتنی بہنیں رہ گئی ہے۔ وہ بہنیں اگر اس طرح ہماری تعلیم میں نہیں آئے گی تو ان کی فکریں کیسے بنے گی؟ تو عزیزہ بہنوں، یہ ہماری خالی 5-6 بہنیں تعلیم کرنے والی ہیں، ان کی تو ذمہ داری نہیں، ہم سب ختم نبوت کے صدقے میں اس محنت کی ذمہ دار ہیں۔ آپ کی وہ اڑوسن پڑوسن ہیں، آپ طے کر کے جاؤ کہ آئندہ ہفتے ہم اپنے ایک پڑوسن پر محنت کر کے کم سے کم ایک کو لے کر آئیں گے۔ آج آپ کا مجمع اگر 15 کا آیا ہے، اگر وہ پورے ہفتے محنت کر کے ایک بہن پر محنت کرے گی تو آئندہ ہفتے یہ 15 بہنوں کے ساتھ دوسری نئی 15 بہنیں آ چکی ہوگی۔ اس کے لیے انہیں آمادہ کرو کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، انہیں داعی بنا کر بھیجو۔ اور عزیزہ بہنوں، آپ بھی اپنی پورے ہفتے اس تعلیم کے حلقے کے بعد آپ بھی پورا ہفتہ داعیانہ زندگی گزارو کہ تعلیم پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری سے کہ بھئی ہماری پورے محلے میں یہ فکریں جاری ہو، ساری ہو، چلیں، اس کے لیے ہمارے سارے محلے کے مستورات جڑنے چاہیے، اور وہ جڑے اس کے لیے جو اپنی ذات سے آ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، باقی جو نہیں آ پاتی ان کی تو نشاندہی آپ اپنی مسجد کے مردوں کو کرو کہ ہماری فلاں مستورات کی بہنیں نہیں جڑ پاتی ہے، آپ اپنی مسجد کے سدسیہ ہو، ان کے مردوں کی ذہن سازی کرو، جس دن ان کے گھر کی ملاقات میں جاؤ اس دن ان کے گھر کے مستورات کے لیے ان کو فکر مند کرو، مردوں کو آپ کہو۔ اسی طرح آپ بہنیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ اسی محلے میں رہتی ہو، ہفتے میں کسی نہ کسی سے ملنا جلنا ہوتا ہے، آپ کے اوپر یہ فکر سوار رہنی چاہیے کہ میری اس بہن کو مجھے متوجہ کرنا ہے، اس کو تعلیم میں آنے والی مجھے بنانی ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے مانگنا ہے، صدقہ دینا پڑے صدقہ دینا ہے، اور جس وقت جہاں کہیں ملاقات ہو اس ملاقات میں اور جیسے ہم اپنی ضرورت کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی ہمارے دماغ پر سوار رہے کہ مجھے اس بہن کو تعلیم کے حلقے والی بنانا ہے۔
یہ ہمارے دل دماغ پر سوار رہیں. اور اس کے لیے اسپیشل گشت میں نہیں جانا, اسپیشل ملاقاتوں میں نہیں جانا. عورتوں کو گشت منع ہے, ملاقاتوں میں جانا اس کے لیے منع ہے. لیکن آپ اپنے چونکہ محلے میں ہی رہتی ہو تو اپنی ضروریات سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے, تو یہ چیز آپ کے اوپر سوار رہے, غلبے میں رہے. فون کرتی ہو, فونوں سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتی ہو. ہم اپنے اس فون کو اچھے خیر کے کام میں استعمال کریں. تو عزیزہ بہنوں, ہمارا ہدف یہ ہو کہ 100% مکانوں کی بہنیں ہماری تعلیم کے حلقے میں آنی چاہیے. یہ ہمارے ہدف اور ٹارگٹ میں رہے. اگر انشاءاللہ آپ اپنی ذات سے پورا ہفتہ اس فکر میں رہو گی اور ہماری ساری آنے والی بہنوں کو آپ یہ فکر دے کر بھیجو گی نا, تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک میں آپ کے ساری مستورات انشاءاللہ تعلیم میں آئے گی. اس لیے عزیزہ بہنوں, جو آ رہی ہے اس پر ہم قناعت نہ کریں. میں نے ابھی ایک مسجد کی ڈائریاں دیکھ رہا تھا تو بہت حیرت ہوئی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کہ سب میں 10 بہنیں آ رہی ہے, 15 بہنیں آ رہی ہے, 20 بہنیں آ رہی ہے. تو ہماری پھر کیا محنت ہو رہی ہے؟ ہماری ہر ہفتے محنت ہونی چاہیے. ہم تو مسجد میں دیکھتے ہیں کہ جو ساتھی گشت میں نہیں آتا تو اس کو 10 آدمی ٹوکنے والے ملتے ہیں, بھائی آپ گشت میں نہیں تھے, بھائی آپ تعلیم میں نہیں تھے, آپ فلاں میں نہیں تھے. تو وہ آدمی پھر آئندہ چوکنا ہو جاتا ہے, تو پھر مسجد کا مجمع بڑھ جاتا ہے. تو ہم گشت میں دیکھتے ہیں, دوسرا گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر گشت سے پہلے تھوڑی گشت کی محنت کر لیتے ہیں نا تو 20-25 آدمی گشت میں جاتے ہیں, اور گشت کی محنت نہیں ہوتی تو 5, 6, 7, 10 آدمی مشکل سے جاتے ہیں. تو عزیزہ بہنوں, آپ بھی اپنی تعلیم کی محنت کرو, اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی مستورات کو بھی تعلیم کی محنت پر مشغول کرو. عزیزہ بہنوں, ہمارا ایک بہت بڑا مشن ہے. ہم اپنی مسجد سے جو نبی کی بات چلی ہے ایک ایک گھر میں داخل کرنا چاہتے ہیں, اور گھر کے ایک ایک فرد کو اس میں مشغول کرنا چاہتے ہیں. جب وہ ہمارے تعلیم کے حلقوں میں نہیں آئیں گے تو کیسے ہوگا؟ اس لیے عزیزہ بہنوں, ہمارے تعلیم کے حلقوں کو ہمیں مضبوط بنانا ہے. آپ بہنیں بھی ان تعلیم کے حلقوں میں اہتمام سے شریک ہوں. ایسا نہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم معمولی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں مہمان آ گئے, کپڑے دھونے ہیں, تھوڑا سر میں درد ہو گیا. آپ سوچو عزیزہ بہنوں, اللہ آپ سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے. آپ سے کتنی بہنوں نے فکریں بنائی ہے, آپ کے ذریعے سے کتنی بہنوں نے اپنی نسلوں کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے, وہ آپ کی محنت کی برکت سے. اب معمولی عذر کی وجہ سے آپ یہ چھوڑ دو گے نا. ہم پر یہ چیز غالب رہے, ہمارے دل دماغ پر یہ چیز غالب رہے, ہمارے معمولی آزار کی وجہ سے غیر حاضری نہ ہو. آپ سوچو کہ پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم کو ملا تھا, ہم نے معمولی عذر کی وجہ سے 1 گھنٹے میں سستی کر دی, پھر یہ گھنٹہ ہمیں نہیں ملے گا. آج اس ہفتے ہم جو کر سکتے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا موقع. اس لیے اہتمام سے اپنی تعلیم میں شریک ہوں اور مشورے کے تابع رہیں. جس بہن کے ذمے جو چیز آئے اہتمام سے اس کو ادا کریں, اہتمام سے معلوم کریں, اہتمام سے اس کو سمجھ کر کریں. ایسا نہیں کہ ہمارے ذمے کوئی کام آیا ہم نہ کریں اور دوسرے کر لیں. ہاں, ہمارے پاس یہ شکایت آئی آپ پہنچتی ہے کہ ہماری بہنیں اس میں سستی کرتی ہے. اس کو سعادت کی چیز ہم سمجھیں کہ یہ میری خوش قسمتی اور میری سعادت کی چیز ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہم پر اعتماد کیا اور میرے ذمے یہ کام کیا ہے, میں اس کو حق کے ساتھ کرنے والا بنوں. ہاں, اگر کبھی خدا نہ کرے کبھی کوئی عذر ہو تو مسجد والوں کو اطلاع بھیجو کہ میرا یہ عذر ہے, تو پھر مسجد والے آپ کے بدلے میں اور کوئی کر دیں گے. ایسا نہ ہو جائے کہ تعلیم کے حلقے میں گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کون کس کے ذمے کیا تھا. نہ, ہم اپنی ساری چیزوں کی خبر رکھتے ہیں, اس سے ہم غفلت نہ برتیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے مشورے کے تابع رہ کر پورا کام کیا جائے. بہت بڑا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اللہ کے وہاں جب قبر میں سے اٹھ کر جاؤ گے نا تو آپ کے جھنڈے کے نیچے ٹولے کے ٹولے ہوں گے, تب پتہ چلے گا کہ ہم کمزوروں کو اللہ نے کتنی بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہماری سمجھانے سے کتنے لوگ حفاظ بنے ہیں, کتنے علماء بنے ہیں, کتنوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہاں, نسلوں کی نسلیں لوگوں کی بدلی ہے. اللہ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے, تو ہم پر سستی نہ غالب ہو, ہمارے پاس سستی کاہلی نہ آوے. اس لیے اس کی محلے کی فکر ہوں. پھر اس کے بعد اس ختم نبوت کی محنت کو لے کر ہمیں پوری دنیا میں چلنا پھرنا ہے. ہمارے مرد جیسے جاتے ہیں 4 مہینوں میں چلوں میں, ایسے عزیزہ بہنوں آپ کو بھی اللہ نے پورے عالم کے لیے بنایا ہے. تو آپ اس فکروں کو لے کر جو آپ نے اپنی ذات سے شروع کی, اپنے گھر والوں کو دی, اپنے محلے والوں کو دی, اب پورے عالم میں لے کر پھرنے کے عزائم کرنے کے ہوتے ہیں. یہ تبلیغ میں جو جانے کی بات کہتے ہیں نا, آپ اپنے دیہاتوں میں جاتی ہو, آپ کے سامنے ہیں کیسے حالات ہیں ان کے, آپ ان فکروں کو لے کر وہاں جاؤ گی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ذریعہ بہانہ بنا کر ان علاقوں میں تبدیلی لائے گا. آپ ہمارے اطراف کے علاقے دیکھو, ہمارے یہاں کی جماعتوں کی جامد و رفت کی برکت سے وہاں لوگوں نے توبہ کی, بڑے بڑے گناہوں سے, شرک سے لوگ نکلے, شرک سے نکلے ہیں. ہمارے ضلع کے دیہات شرک سے نکلے ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, آپ بہنوں کو سے کہا جاتا ہے ہر تیسرے مہینے پابندی سے 3 دن لگاؤ, ہر تیسرے مہینے پابندی سے 3 دن لگاؤ. آپ بہنوں کی جماعت اتنی طاقتور ہوتی ہے کیونکہ ہم مرد مسجد میں محنت کرتے ہیں, آپ بہنیں گھروں میں محنت کرتی ہو, اور گھر کی مستورات اگر بات سمجھ لیتی ہے نا تو اس گھر میں کام آسان ہو جاتا ہے.
گھر میں جو کام داخل ہوتا ہے وہ مستورات سے، اور مستورات سمجھ جاتی ہے تو ان کے مردوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی سستی معمولی سستی نہیں ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ ہر تیسرے مہینے پابندی سے 3 دن لگاؤ۔ جن بہنوں کے 3 دن لگ جاویں پابندی سے عشرہ لگاویں، جن کے عشرے لگ جاویں وہ پابندی سے ہر تیسرے سال چلہ لگاویں، جن کے چلے لگ جاویں وہ بیرون کے عزائم نیتیں کریں کہ ہماری جان اور مال اسی لیے ہے، ہماری جان مال اسی لیے ہیں کہ ہمارا اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائیں، اور اللہ پاک کل قیامت کے دن ان مبارک اور پاک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیں۔ ہم اسی لیے اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، ہم اسی لیے اپنا مال بھی لگا رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ جان مال اپنی مرضیات پر لگاتے ہیں، گھر بنانے میں، اپنے جی کی چاہتیں پورا کرنے میں۔ ہم اس لیے اس کو بچائیں گے تاکہ ہم ان تقاضوں پر اپنی جان و مال کے ذریعے سے سفر کر سکیں۔ تو آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جس کے اللہ نے وہ مبارک بہنیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے تعلیم کی، اپنے پابندی سے وقت لگانے کے عزائم کرو۔ 3 دن جن کے نہیں لگے 3 دن، جن کے 3 دن لگے ہیں وہ عشرہ، اور جن کے عشرے لگے ہیں وہ چلوں کے، اور چلوں کے بعد بیرون کے عزائم کریں۔ اور ان سب کے ساتھ ہمارا دعاؤں کا اہتمام ہو۔ کام اللہ کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کی طاقت بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری دعاؤں کی بہت کمی ہے۔ کام کرنے والے اللہ ہیں، اور بے سہاروں کا سہارا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کارساز اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگیں گے۔ اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دیں۔ مولانا الیاس فرماتے تھے کہ مخلوق پر 1 سیر محنت کرو اور اللہ پر 10 سیر محنت کرو۔ ہم دیکھیں کہ امت کن حالات سے گزر رہی ہے، ہماری رونے کی مقدار کتنی بڑی ہے، ہماری اللہ کے سامنے مانگنے کی آہوزاری کی مقدار کتنی بڑی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم اس امت کے لیے رو بھی نہیں سکتے، ہم اس امت کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ہمارا کیا رہ گیا؟ آج 24 گھنٹے میں نے کتنے گھنٹے اللہ کے سامنے مانگا ہے، کتنے منٹ میں نے اللہ کے سامنے مانگا ہے جو فری میں کر رہے ہیں۔ ہم امت کی خوشحالی کو چاہتے ہیں کہ اللہ امت کو خوشحالی کر دے، اس کے لیے میں دعا فری میں کر سکتا ہوں، میرے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو عزیزہ بہنوں، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ جو چیزیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں اس کو ہم صحیح کریں۔ ہماری دعائیں چھوٹ گئی ہے، ہمارے خروج میں ضعف آیا ہے۔ یہ ہمارے جوڑ انہی چیزوں کی تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، ہمارے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں، اور اس کے ساتھ اپنے محلے میں اللہ ہمیں ذریعہ بہانے کے طور پر استعمال کریں۔ ہمارے محلے میں ہم ذریعہ بنیں، پورے عالم میں بنیں، اور کرنے والا اللہ ہے تو ہم اپنے اللہ کو اس کے لیے منائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بدنام نہ ہو۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ لوگ ہم کو دین والوں سے جانتے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ تبلیغ والیاں ہیں۔ ہماری غمیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے بچوں کی تربیت میں ہم حدود میں رہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ جئیں۔ یہ جو کتاب میں جن زندگیوں کو پڑھا جا رہا ہے وہ پسندیدہ اللہ کی زندگیاں ہیں۔ ان زندگیوں ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، ہمیں پیچھے جانا ہے۔ پیچھے جاتے جاتے اتنے پیچھے چلے جانا ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے ہمیں جانا ہے، 1400 سال پیچھے جا کر ان سے میل کھا جانا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ارے بھائی ہمیں تو پیچھے جانا ہے، 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ اور مالداروں کی دوستی نہ کریں۔ تم مالداروں کے گھروں میں جاؤ گے، مالداروں کی دوستی کرو گے نا تو تم اللہ کے ناشکری بن جاؤ گے۔ بنگلوں میں نہ جاؤ، لوگوں کے بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں جانا ہے، مالداروں کے گھروں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ ہمارے بچوں کو نہ بھیجو، ورنہ ان کے بنگلے دیکھ کر ہمارے بچے آ کر ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے گھر میں بھی یہ ہو۔ ان کے گھروں میں جا کر جو اللہ نے جن نعمتوں میں ہم کو رکھا ہے نا، ان نعمتوں کے ناشکرے ہم بن جائیں گے۔ ہم سادے سیدھے رہیں، سادگی کے ساتھ رہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں 3 چیزیں جو ہے نا بنیادی، جس پر اپنے نبی نے دین کو اٹھایا ہے، اس میں ایک ہے سادگی، ایک ہے حیا، اور ایک ہے پاکی۔ یہ تینوں بنیادیں ہیں، غریبوں میں ملے گی۔ ہم اپنے آپ کو ان غریبوں میں کے پاس، قسموں پرسوں کے پاس رکھیں۔ اس لیے ہمارے دوست بھی ایسے ہوں جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں ناشکری نہ آئے۔ یہ ہمارے جوڑوں کا مقصد ہے کہ جراثیم بہت لگ جاتے ہیں، اور دیکھو کیڑے جو لگتے ہیں نا، لکڑی کا کیڑا اگر لکڑی کو لگ گیا تو لکڑی کو کھا جاتا ہے، اناج کا کیڑا اناج کو لگ گیا اناج کو کھا جاتا ہے، کپڑوں کا کیڑا اگر کپڑوں کو لگ گیا کپڑوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ سارے کیڑے اگر ہمیں لگ گئے تو ہمارے دین کو کھا جائے گا۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، بچنے کی چیزوں سے بچنا ہے، کرنے کی چیزوں کا پابندی سے، اہتمام سے پابندی بننی ہے۔ اور خصوصاً یہ ایام میں، یہ رجب شروع ہو گیا، شعبان آ گیا، رمضان قریب ہے، ابھی سے اعمال کا اہتمام بڑھا دینا ہے، اور اپنی محنت بھی بڑھا دینی ہے۔ جن سے جو محنت میں سستی ہو رہی ہے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اپنی ذات کو بھی اس سے بنانا ہے، اور ہم لوگوں کو بنانے کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے عزیزہ بہنوں، اپنی محنت کی مقدار کو بھی بڑھانا ہے، محلے کی تعلیم کو بھی، اور اپنے خروج کو بھی۔
اس لیے اب ہلکے لگاؤ، اور جن بہنوں کے 3 دن لگے ہیں وہ اشروں کے عزائم کریں، جن کے اشرے لگے ہیں وہ چلوں کے عزائم کریں، اور جن کے چلے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے عزائم کریں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اور ہم جس سطح پر ہیں اللہ اپنا جو سطح ہم سے چاہتا ہے، اللہ جو چیز ہم سے چاہتا ہے اللہ وہاں تک وہ ہمارا پہنچنا عافیت کے ساتھ آسان فرما دے۔ اب اس لیے ہلکے لگاؤ اور عزائم کر کے ہمیں پرچے بھیج دو۔ جو ایک جماعت میں 5-6 بہنیں ہوتی ہے، اور مسجد سے کوئی ایک بہن کو پرچی پہنچتی ہے۔ اب جس کو پرچی پہنچی ہے وہ پرچی اپنی دوسری بہنوں کو اہتمام کے ساتھ وقت پر پہنچاوے۔ ایسا نہ ہو کہ آخر میں ان کو پرچی پہنچی اور جس کے ذمہ تعلیم ہے تو اس نے پھر وقت لی ہے اور پھر اس نے اپنی تعلیم کی تیاری نہیں۔ مائک بھائی چالو کرو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ بہنوں کو بہت بہت جزائے خیر دے، آپ کے عزائم اور نیت کرنے کو اللہ بے انتہا قبول فرماوے۔ بس اب کوشش کرنا کہ اس کو اپنے وقت پر نکلنے کی ترتیب بن جائے، اس کے لیے اپنی عزائم اور نیت میں استقامت بھی رکھیں، اور جس وقت نکلنے کی ترتیب ہو تو آزار کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم انسان ہیں، آزار تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ اپنے وقت لگانے کی فکر کرنا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو جو چیز آپ بہنوں نے طے کی ہے اس میں پابندی کے ساتھ جمے رہیں، کام میں بھی پابندی کریں۔ جس کام کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ کام اثر انداز ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں میں اہتمام کرنا ہے، اور یہ جو عزائم اور نیت کیے ہیں تو اپنے وقت پر نکلنے کا بھی اہتمام کریں، فکر کریں۔ اللہ توفیق دے، قبول فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ عفو کا، عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر قسم کی ہر خیر مقدر فرما، تمام قسم کے تمام شرور فتن سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے اعزاء اقارب کی، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ اور ہمارے سارے دوست احباب اور ہمارے سارے محسنین اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے، ہم کو محبت سے نگاہوں سے دیکھنے والے، اور یا اللہ پوری امت کی تو پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو اپنا فضل اور رحمت ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما، اور یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ آج تک کہ ہماری زندگی آپ کے نافرمانی میں گزری ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے عالی دربار میں اپنی زندگیوں کی پوری معافی چاہتے ہیں۔ اے کریم اللہ تو ہی فضل فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں پر تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا رب ہے۔ اے کریم اللہ جس طرح آپ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا ہے، اے اللہ جس کو تو ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ عمل سے ختم فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مابقیہ زندگی کو اپنے رضا والے کاموں میں گزروا دے، آپ کی ناراضگی والے کاموں میں گزارنے سے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ جس وقت کے جس عمل میں جس نیت کے ساتھ مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہوں، اس وقت کے اس عمل میں اس نیت کے ساتھ تو ہمیں مشغول فرما، اور جن اعمال میں مشغول ہونے کو آپ ناپسند کرتے ہوں ان اعمال میں مشغول ہونے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا، انہیں ہمارے لیے وبال جان بننے سے اللہ تو پوری حفاظت فرما، انہیں نیک صالح بنا، انہیں متقیوں کا امام بنا، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ ہم سے ان کے حق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل سے تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ جن کے والدین بقید حیات ہیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ان کے لیے وبال آخرت بننے سے حفاظت فرما، بلکہ اللہ ان کو ان کے لیے رحمت بنا دے، اور ان کے لیے اچھے اعمال اور ایصال ثواب کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما دے۔
اے اللہ ہماری اس نقل و حرکت کو تو بے انتہا قبول فرما، اس کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، اس کے لیے یا اللہ جو کچھ محنتیں کوششیں ہو رہی ہے اس کو تو برابر فرما، نتیجہ خیز فرما، اس میں ہمیں بھی قبول فرما یا اللہ، اس عظیم محنت کی تو حفاظت فرما، صدیوں تک اس کو چلانے کے فیصلے فرما، یہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تجھے اپنے وہاں اس کام کی جو شکل منظور اور مقبول ہے اس کو تو چلا دے، اور سب کے دلوں میں تو اس کو منشرح فرما دے، اور جو شکل آپ کے وہاں نامنظور ہے یا اللہ سب کے دلوں سے تو اس کو نکال دے، امت کو حق پر اور حق محنت پر مجتمع فرما دے، جتنی بھی دین کی لائن کی محنتیں ہو رہی ہے اور آپ کے وہاں وہ منظور اور مقبول ہے، سب کی تو اپنے فضل سے حفاظت فرما، اور سب میں مخلصین اور مستخلصین کے عملے کو تو مجتمع فرما، اور اچھے اعوان و انصار نصیب فرما، اغراض پرستوں سے اللہ تو پوری حفاظت فرما، حرمین شریفین اور بیت المقدس کی تو حفاظت فرما، حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں دوبارہ یا اللہ آبادی کی شکلیں پیدا فرما، جس طرح سے پہلے وہ ہرا بھرا باغیچہ تھا یا اللہ دوبارہ وہ جلدی وہ شکلیں قائم فرما دے یا اللہ، تمام شریروں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، اور یا اللہ خلل انداز ڈالنے والوں کی خلل اندازیوں سے، حرمین شریفین بیت المقدس اور اسلام اور مسلمانوں کی تو پوری حفاظت فرما یا اللہ، اس سال کے حج کو تو عافیت کے ساتھ آسان فرما، اس سال کے حج کو تو عافیت کے ساتھ آسان فرما، امت کی وہاں حاضری آسان فرما، ہمیں بھی عافیت کے ساتھ وہاں اس سال بھی حاضری مقدر فرما، اے کریم اللہ تیرے نام پر یا اللہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے ہمیں بھی دور دیر کے لیے قبول فرما، ہماری جتنی جماعتیں جہاں گئی ہوئی ہے یا اللہ سب کے تو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر سمت سے ان کی پوری حفاظت فرما، ان کے اہل خانہ کی اللہ تو حفاظت فرما، اور یا اللہ ان سے عالمگیر محنت لینے کے فیصلے فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے بزرگ سفروں میں گئے ہوئے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، قبول فرما، باقی ہمارے ساتھیوں کے جتنے بھی سفر آئندہ کے لیے طے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہی اس کو آسان فرما، قبول فرما، نکلنے والوں کے لیے بھی اور ان علاقے والوں کے بھی لیے اس کو تو نفع بخش بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، عطا فرما، جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دعا قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ مستورات تشریف لے جائیں، پہلے مستورات جائے گی۔ صاحب